جی سر، آپ کی آواز سلائڈ اور تصویر آ رہی ہے سر. سلائڈ گرامر پارٹ کی ہے، قرآن پارٹ کی اوپن کریں گے. اچھا ہاں، یہ سلائڈ جو ہے یہ میں آپ کو چاہیے کون سی؟ Q3 سے. تو خوش آمدید اسٹوڈنٹس. اور آئی ایم ایزیومنگ کہ سسٹر فریحہ از آلسو آن بورڈ. سو ویلکم ایوری ون آفٹر لانگ بریک. آپ سے وعلیکم السلام. تو امید ہے اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ انکریج اور انسپائرڈ ہیں، اور آج ہم شروع کر رہے ہیں صفحہ نمبر 3 اشارہ سی، یعنی اشارہ بھی تیسرا. تو آئیے ہم کورس 2 میں جو ہمارا سفر ہے وہ شروع ہوا تھا ہدایت سے. یعنی قرآن پاک جب ہم نے شروع کیا تو سب سے پہلے ہمیں بتایا گیا کہ اس قرآن میں ہدایت ہے متقین کے لیے، اور کافرین وہ ہیں جو ہدایت نہیں لیتے. اسی طرح منافقین کی 2 اقسام ہم پڑھ چکے ہیں، ایک وہ جو ہدایت نہیں لیں گے، اور دوسرے جن میں ابھی ایبیلٹی ہے، کیپیسٹی ہے. اور آج کا ہمارا لیسن ہے قرآن کی دعوت اور قرآن کا چیلنج. اور اس کے بعد اگلا سبق ہمارا ہوگا آدم علیہ السلام، وہ پہلے انسان جن کو ہدایت دی گئی. ہمارا پڑھنے کا طریقہ انگلیوں کی 5 جو ہماری انگلیاں ہیں اور انگوٹھا، اس کے اوپر ہم ہر صفحے پر کے 4 اشارے ہیں. پہلا صفحہ، دوسرا، تیسرا، چوتھا، 5واں اپنے سامنے یوں رکھ لیجئے. تو پہلے صفحے کی جو 4 اشارے ہیں: اللہ کی تعریف، ہدایت کی دعا، متقین کے لیے ہدایت اور متقین کی صفات. آئیے یاد ریپیٹ کیجئے: اللہ کی تعریف، ہدایت کی دعا، متقین کے لیے ہدایت، متقین کی صفات. جب اللہ کی تعریف کی بات ہو تو ذہن میں کون سی آیت آنی چاہیے؟ الحمدللہ رب العالمین. اور سورہ فاتحہ کا آپ کے سامنے عکس آ جانا چاہیے الحمدللہ. اور اس کا دوسرا حصہ جو ہے ہدایت کی دعا، یعنی اہدنا الصراط المستقیم. متقین کے لیے ہدایت، ھدی للمتقین. اور پھر متقین کی صفات، الذین یؤمنون بالغیب اینڈ سو آن. اسی طرح دوسرا صفحہ ہمارا، کافرین کو ہدایت نہیں، منافقین کو ہدایت نہیں. کیوں نہیں؟ کہ وہ فسادی اور بے وقوف ہیں، اور 2 رخے. تو 4 اشارے ہمارے صفحہ نمبر 2 کے: کافرین کو ہدایت نہیں، منافقین کو ہدایت نہیں کیونکہ وہ فسادی اور بے وقوف ہیں، اور 2 رخے ہیں. ان کے آسان طریقہ یاد کرنے کا: تعریف، دعا، ہدایت، صفات. تعریف، دعا، ہدایت، صفات. اور صفحہ نمبر 2، کافرین، منافقین، فسادی، 2 رخے. کافرین، منافقین، فسادی، 2 رخے. اور آج تیسرا صفحہ، اور تیسرے صفحے کی 4 اشارے. اشاروں کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ کہ پورا مضمون ہماری آنکھوں کے سامنے آ جائے. تیسرے صفحے کے 4 اشارے: آگ کی مثال، بارش کی مثال، قرآن کی دعوت اور قرآن کا چیلنج. پچھلے ہفتے ہم پہلے 2 اشارے پڑھ چکے، 2 مثالیں منافقین کی، ایک آگ کی مثال، ایک بارش کی مثال. اور آج قرآن کی دعوت اور قرآن کا چیلنج. اس کا شارٹ فارم کیا ہے؟ آگ، بارش، دعوت، چیلنج. آگ، بارش، دعوت، چیلنج. تو جب آپ آگ دیکھیں تو آپ کے ذہن میں کیا آنا چاہیے؟ مثلہم کمثل الذی استوقد نارا، فار ایگزامپل. اور بارش کی مثال، او کصیب من السماء فیہ ظلمات ورعد. اسی طرح آج قرآن کی دعوت اور قرآن کا چیلنج. تعارف: قرآن کی دعوت سے پہلے اب تک کی آیات میں اللہ تعالیٰ نے 3 قسم کے لوگوں کا ذکر فرمایا. یعنی جو ہدایت قرآن سے حاصل کر سکتے ہیں ان کا ذکر کیا، اور پھر ان کا جو ہدایت حاصل کرنے والے نہیں ہیں. اب آج بات شروع ہو رہی ہے ہدایت کی تفصیل. ہدایت کہاں سے ملے گی؟ تو دعوت ہے قرآن کے ذریعے اس ہدایت کی دعوت. آج کے پہلے حصے کے اسباق، یعنی پہلی 2 آیات کے اسباق یہ ہیں کہ قرآن تمام لوگوں کے لیے ہے، اس لیے اس کی دعوت تمام انسانوں کے لیے ہے. دوسری بات بتائی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو
اس سے حاصل کیا ہوگا؟ تقوی. اور تقوی یاد رکھیے پرہیزگاری تقوی ہے، اور بچنا، اللہ کی ناراضگی سے بچنا، گناہوں سے بچنا، یہ بھی تقوی ہے. تو ہمیں تقوی کی اپیل کی جا رہی ہے. دعوت کس چیز کے لیے؟ کہ تم متقین بنو، تقوی والے بنو. اور ساتھ ہی جو بات بتائی جا رہی ہے سب سے بڑی دلیل کہ اللہ تعالیٰ کی کائنات پر غور و فکر کرو گے تو ایمان بڑھے گا. اور آخری چیز جو ہدایت کے ساتھ ڈائریکٹلی لنک ہے کہ شرک مت کرو. شرک مت کو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، کیونکہ رزق اللہ کی طرف سے ہے اور اللہ ہی دینے والا ہے. ان 4 اسباق کو ہم دوبارہ سے دیکھیں گے جب ہم ان 2 آیات کو تفصیل سے پڑھ لیں گے. تو آئیے دیکھتے ہیں ہمارا چیلنج کیا ہے. یہ 4 لائنیں ہیں. پہلی لائن میں کوئی نیا لفظ نہیں، صفر. اگلی لائن میں 4 نئے لفظ ملیں گے ہمیں. اس سے اگلی سطر میں 3 اور پھر 1. سو 4 3 1، تو اوسطاً 3 سے کم. ہمارا چیلنج بھی کیا ہے؟ ہمارا کلیم دعویٰ یہ ہے کہ جیسے جیسے ہم پڑھتے جائیں گے، یعنی ان 5 صفحات میں ہمیں ہر لائن میں 3 سے زیادہ نئے الفاظ نہیں ملیں گے انشاءاللہ. اور جب کورس 2 مکمل کر لیں گے اور کورس 3 شروع کریں گے تو قرآن کی ہر لائن میں ہمیں صرف 2 نئے الفاظ ملیں گے الحمدللہ. تو ہمارا چیلنج کیا ہے؟ 2 طرح کے چیلنج ہیں. ایک، الفاظ کو کے معنی یاد کرنا. اس کا طریقہ ہے ہمارے فکروں کے ذریعے ہم یاد کریں گے، اور اشارات کے ذریعے. اشارات اور فکرے. اشارات وہ تھے جن کو ہم نے ایک صفحے پہ 4 اشارے تھے. اور فکرے کیا ہیں؟ فریزز، جس طرح لعلکم تتقون. ان کو ہم کیسے سیکھیں گے؟ R5S لاؤڈ. تو اس انداز میں ہم ان کو سیکھیں گے. اور دوسرا ہمارا چیلنج ہے گرامر. گرامر کو سیکھنے کے لیے ایک TPI اور دوسرا عربی بول چال کے ذریعے ہم انشاءاللہ سیکھیں گے. تو شروع کرتے ہیں آج کا لیسن. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. یا ایہا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. جب ہم یہ لیسن کمپلیٹ کر لیں گے سلائیڈ، تو یہ جب آیت دوبارہ پڑھی جائے تو آپ کو اس کے ساتھ ساتھ اس کے معنی چلتے ہوئے نظر آئے اس کے پیچھے. یا ایہا پہلے پڑھ چکے، یا ایہا الکافرون پڑھا تھا، اے. یا ایہا الناس، اے لوگو. تو لوگوں سے ڈائریکٹ خطاب ہو رہا ہے. الناس جب استعمال ہوتا ہے اس میں تمام لوگ شامل ہیں. کیا کرو تم؟ اعبدو. یاد ہے اعبدو؟ عبادہ یعبدو، عبدہ یعبدو، اعبد. اعبدو، تم سب عبادت کرو. ربک، اعبدو ربکم، کس کی عبادت کرو؟ اپنے رب کی. یاد رکھیے ربکم ہے، اور ان زبر اور پیش کا خاص خیال رکھنا ہے. ربکم کا معنی تھا تمہارا رب. یہاں پر بات ہو رہا ہے تمہارے رب کی. تو اعبدو ربکم، تم سب عبادت کرو اپنے رب کی. الذی، جس نے، خلقکم، خلق اس نے پیدا کیا، خلقکم جس نے پیدا کیا تم سب کو. والذین، اور ان لوگوں کو جو، یعنی کس کو پیدا کیا؟ ان لوگوں کو جو من قبلکم، جو تم سے پہلے تھے. یعنی تمام لوگوں کا پیدا کرنے والا اللہ ہے. اس کی عبادت کرو. کس لیے؟ کیونکہ تاکہ کیا ہوگا؟ لعلکم تتقون. اب لعلکم تتقون آپ کے لیے نیا فکرہ ہے، تو اس کو یاد کرنے کے لیے R5S 10 لاؤڈ. R سے مانا ریلیکس، 5S پانچوں سینسز سے، سن کر، دیکھ کر، سمجھ کر، غور کر کے. لعلکم تتقون، لعلکم تتقون. اور اونچا 10 سیکنڈ کے لیے اس کو دہرائیں اپنے ذہن میں، لعلکم تتقون، تاکہ تم سب پرہیزگار بن جاؤ، تاکہ تم سب پرہیزگار بن جاؤ. لعلکم تتقون. ہم آگے پڑھیں گے لعل الگ ہے، لعلکم کہ شاید، پرہیپس، مے بی، امید ہے کہ تم سب پرہیزگار بن جاؤ گے. تتقون. تو آئیے اس کی شرح میں کیا پتہ چلتا ہے کہ مخاطب کون ہے؟ تمام انسانیت کے لیے قرآن ہے.
اس کو سوچ کر ہمیں سمجھنا چاہیے کہ قرآن ہمیں اللہ تعالیٰ نے یہ رسپانسبلٹی دی ہے کہ ہم ان لوگوں میں شامل ہیں جن کو بائی برتھ بائی ڈیفالٹ یہ مل گیا، لیکن یہ ہے سب کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا اے عرب کے لوگوں، اے ایشیا والوں، سب کو کہا ہے اے انسانوں۔ سو سب سے پہلی بات جو سمجھ میں آئی، انسان ہدایت کی کتاب ہے تمام انسانوں کے لیے۔ دوسری بات، تخلیق کا مقصد، یعنی اللہ نے اگر پیدا کیا ہے تو کس لیے؟ صرف ایک اللہ کی عبادت کرو، یعنی محبت اور خلوص کے ساتھ سچے بندے بن کر اللہ تعالیٰ کی اطاعت، جیسے کہ غلام اپنے مالک کی اطاعت کرتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے بہترین انداز میں ہمیں پیدا کیا۔ اور آج ہم بات کریں گے اللہ تعالیٰ نے تمام کائنات ہمارے لیے پیدا کیا ہے، اس کے دلائل آگے آ رہے ہیں۔ ہمارا وجود اس بات کا ثبوت ہے۔ انسان کسی چیز کو پیدا نہیں کر سکتا، ہم جو بناتے ہیں وہ موجود چیزوں کو بدل کر ہم ایک نئی چیز بنا لیتے ہیں۔ ہم چیزوں کو الگ کر سکتے ہیں، ملا سکتے ہیں، لیکن ہم ایک نئی چیز عدم سے وجود میں لے کر نہیں آ سکتے۔ اس کو کہتے ہیں پیدا کرنا۔ تو اصل پیدائش اللہ تعالیٰ ہی کر سکتا ہے۔ اب بتایا جا رہا ہے اس آیت میں، اگر عبادت کرو گے تو نتیجہ کیا ہے؟ عبادت کا نتیجہ لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ اس کا معنی سمجھ لیں، تتقون سے دو طرح کے معنی نکلتے ہیں۔ ایک پرہیزگاری، پرہیزگاری کس کو کہتے ہیں؟ کہ پھونک پھونک کر قدم اٹھانا، کہ ایسا نہ ہو کہ میں حد پار کر دوں، تو حد سے پہلے ہی رک جانا، کانٹوں کے تھرو گزرنا اپنے آپ کو بچا بچا کر۔ اور دوسرا تتقون کا جو معنی ہے، جو کہ اسی سے آگے نکلتا ہے، وہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو بچاؤ اللہ کی ناراضگی سے، اللہ کی نافرمانی سے، اور دنیا اور آخرت کے نقصان سے۔ یہ ہے عبادت کا نتیجہ۔ تو ہمیں اگر یہ نتیجہ مل رہا ہے تو ہماری عبادت درست ہے، اس میں اخلاص ہے۔ اگر نہیں مل رہا تو ہم اپنی عبادات کو مضبوط کریں۔ جتنا خلوص ہوگا ہماری عبادت میں، اتنا ہی زیادہ ہمیں تقوی حاصل ہوگا۔ تو ہمیں قرآن شروع ہوتے ہی تقوی کی دعوت دی جا رہی ہے۔ یہاں پر ایک حدیث آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں کہ اس سے جس سے اہمیت پتہ چلے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رحمان کی عبادت کرو، کھانا کھلاؤ، سلام کو عام کرو اور پھیلاؤ، جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ گے۔ یعنی کہ جو شخص عبادت کرے گا اور اللہ کی مخلوق کو اس کا حق ادا کرے گا، سلامتی پھیلائے گا، اس کے لیے جنت ہے۔ علم، اب ہم دوبارہ اس آیت کی تلاوت کرتے ہیں، اور اس مرتبہ ہمیں تلاوت میں تمام الفاظ ساتھ ساتھ سمجھ میں آنے چاہیے انشاءاللہ۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ الحمدللہ۔ آئیے دوسری آیت پر چلتے ہیں، جو ہمارا لیسن سیکنڈ آیت۔ الذی کس سے کنیکٹ ہو رہا ہے؟ پیچھے سے، یعنی وہ اللہ جس نے تم کو بنایا اور ان کو بنایا جو تم سے پہلے تھے۔ اس نے کچھ اور بھی بنایا۔ کیا بنایا؟ الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون۔ الذی، وہ جس نے، جعل لکم، بنایا تمہارے لیے۔ یہ کی ورڈ ہے اس آیت کا، یعنی سوچنے والی بات ہے۔ اللہ کو ضرورت نہیں ان سب چیزوں کی، اللہ نے بنایا ہے لکم، تم سب کے لیے۔ کیا بنایا ہے؟ الارض فراشا، زمین کو فرش، بچھونا، اور السماء بناء، السماء بناء کا مطلب آسمان کو چھت بنایا۔ وانزل من السماء، اور نازل کیا ہے آسمان میں سے۔ کیا نازل کیا؟ ماء، پانی۔
فَأَخْرَجَ بِهِ، تو پس نکالا اس پانی کے ذریعے، کیا نکالا؟ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ، پھلوں میں سے رزق پھر سے تمہارے لیے. تو اگر ایسا کیا ہے تو فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ، تو نہ بناؤ، نہ ٹھہراؤ اللہ کے لیے اندادن شریک، بلکہ یہ جمع ہے، یعنی اللہ کے لیے پارٹنرز مت بناؤ، یعنی جو حق اللہ کا کسی اور کے ساتھ شیئر نہ کرو. وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، جبکہ تم جانتے ہو. تو الذی جعل لکم الارض، یعنی زمین کیسے دی ہے؟ ایز اے بچھونا، فلیٹ، اور آسمان اوپر پھیلا ہوا. اگر زمین ساری کی ساری ایسی ہوتی تو ہم کیا کر لیتے؟ تو اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کو ہم یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے زمین بنائی ہے ہموار. اسی طرح چھت محفوظ بنائی ہے. کیا معنی ہوا اس کا؟ کہ جو شعاعیں آتی ہیں ان کو روکنے کے لیے ایک سسٹم بنایا ہے، اوزون لیئر ہے، اور پتہ نہیں کیا کیا سسٹم ہے جو کہ ان کو بچا لیتی، ہمیں ان مضر شعاعوں سے اور ان چیزوں سے جو ہمارے ہارمفل ہو ہمیں بچا لیتی ہیں. تو الذی جعل لکم الارض فراشا، یعنی جس نے بنایا تمہارے لیے زمین کو ایک فرش، آسمان کو چھت، اور نازل کیا آسمان سے پانی، اور پھر نکالا اس کے ذریعے پھلوں میں سے رزق تمہارے لیے. تو مطالعہ اگر کریں اس پوری کائنات میں یا اس زمین میں، ایک طرف واٹر سائیکل، پانی کا نظام کس طرح ریسائیکل ہوتا ہے، اور نہ کوئی بجلی کا بل آتا ہے اس وقت. امیجن کریں کہ پورے جو دریا اور سمندر ہے اس میں سے بھاپ نکلتی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کا نظام، ایک سورج ہے جو انرجی بنایا جا رہا ہے، اس سے بھاپ نکلتی ہے اور حیرت انگیز طور پہ وہ بادل بن جاتے ہیں، اور بادل بن کر وہ موو کرتے ہیں ہواؤں کے ذریعے، اور جہاں اللہ چاہتا ہے ان کو برسا دیتے ہیں. اور برسانے کے بعد وہ پانی جو ہے ٹریول کرتا ہوا زمین میں سے، درختوں میں سے، دریاؤں میں سے واپس پہنچ جاتا ہے سمندر میں. امیزنگ. اور اس پر جس طرح ہم کریں گے اپنی زبان میں، کوئی پیسہ بھی خرچ نہیں ہوتا. بائی اٹ سیلف سسٹم از رننگ سسٹینیبل. یعنی ہماری زندگی بھی ایسے ہی ہونی چاہیے along with nature. سسٹینیبلٹی ہو، بغیر انرجی اس میں سے نکالے، اسی کی انرجیز کو یوز کیا جائے. مطالعہ اور فکر کی بات ہے. تو پھلوں کو دیکھیں ہمارے لیے خاص کیسے بنائے. امیجن کریں آم، جامن، سیب، کیلے ایسے سائز کیا کہ ہم ان کو پکڑ کر کھا سکتے ہیں. اگر ذرا ذرا سے ہوتے تو ہم کیسے کھاتے؟ ہر چیز میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے یہ نعمتیں رکھی ہیں. تو ایسی آیات پڑھ کر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ شکر اور محبت کے احساس، دل میں شکر اور محبت کے جذبات بیدار ہونے چاہیے. جب اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے اتنی محبت سے یہ سب کچھ بنایا ہے، تو اور ہم سے کہا کیا ہے؟ کہا ہے کہ میرے علاوہ کسی اور کو یہ مقام نہ دو. تمہارا پیدا کرنے والا میں ہوں، کائنات کا بنانے والا میں ہوں، اور تم کو رزق دینے والا بھی میں ہی ہوں. تو اللہ تعالیٰ صرف ہم سے کیا چاہتا ہے؟ اس کی ایک اکنالجمنٹ. اے اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا کر. یہ سب کچھ خود بخود نہیں ہوا. یہ تمام انتظامات جو آسمانوں اور زمین میں ہیں، یہ پھل، یہ موسم، یہ سب اللہ تعالیٰ کی بنائے ہوئے نعمتیں ہیں ہمارے لیے، اور ہمارا ایک بہترین تعلق قائم ہوتا ہے ہمارے کریٹر سے. تو علم، آئیے اس آیت کو پڑھتے ہیں یہ سمجھتے ہوئے کہ اس آیت کا مفہوم کیا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله اندادا وانتم تعلمون. الحمدللہ آیات کے میننگز ہمارے پاس کلیئر ہو گئے. کچھ الفاظ کو دیکھتے ہیں جو ہمارے لیے شاید نئے ہوں، اسماء کو دیکھتے ہیں، لیکن پہلے اسباق کو دیکھ لیتے ہیں کہ وہ کون سے اسباق ہیں. یعنی ہمارا جو آبجیکٹیو یہ ہوتا ہے کہ معنی سمجھنے کے بعد ہم کیا سبق اپنی زندگی میں اخذ کر سکتے ہیں.
پہلا سبق قرآن تمام لوگوں کے لیے دعوت ہے. دوسرا اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے سے تقوی حاصل ہوگا اور تقوی سے مراد پرہیزگاری اور دنیا اور آخرت میں نقصان سے بچنا. تیسری بات ایمان بڑھانے کے لیے اللہ کی کائنات پر غور و فکر. اور آخری بات کہی گئی ہے فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَندَادًا. تو پھر اتنا کچھ دیا ہے تمہیں، شرک نہ کرو، شرکا نہ بناؤ اللہ کے ساتھ، کیونکہ رزق اللہ کی طرف سے ہے اور رزق کی خاطر ہی ہم بھٹکتے پھرتے ہیں اور نافرمانی کرتے ہیں. تو رزق تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی ہے. تو تصور احساس کے بعد دعا کیا نکلتی ہے؟ اے اللہ مجھے اپنے پسندیدہ طریقے پر عبادت کرنے کی توفیق عطا کر اور ہر طرح کے شرک سے محفوظ فرما. تو ایسے کے لیے پلان کیا ہوگا؟ پلان ہوگا کہ مجھے کچھ نہ کچھ وقت نکالنا پڑے گا. کس چیز کے لیے؟ اللہ کی کائنات پر غور و فکر کرنا، میں سائنس کا مطالعہ کروں، میں کتابیں دیکھوں. اور کئی دفعہ ہم کہتے ہیں کہ ویڈیوز نقصان دہ ہوتی ہیں، لیکن کچھ ویڈیوز ایسی بھی ہیں جو بڑے ہی، یعنی خاص طور پہ اگر آپ نیشنل جیوگرافکس کی ویڈیوز دیکھیں، یا ایک ہے وہ پلانٹ ارتھ، میں ریکمینڈ کروں گا سب کو، تو یو ول بی امیزڈ. یعنی ہمیں وی فیل کلوزر ٹو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جتنی ہم اللہ تعالیٰ کی کائنات کو سمجھیں اور غور و فکر کریں کہ کیسے یہ کائنات کام کر رہی ہے وداؤٹ اینی ویزیبل ہینڈ. الحمدللہ ایمان ہمارا مضبوط ہوگا. آئیے اب اسماء اور افعال کی طرف چلتے ہیں. یعنی اس آیت کو دیکھتے ہوئے آپ کو ہر لفظ فائنلی 2-3 کورسز کے بعد سمجھ آنا شروع ہو جائے گا. کیسے؟ اسم کون سا ہے، فعل کون سا ہے، حرف کون سا ہے، اور اگر یہ فعل ہے تو کون سا فعل ہے، ماضی ہے، مضارع ہے، امر ہے، اور پھر یہ کس طرح کے افعال ہیں، کمزور ہیں، صحیح ہیں، واحد ہے، جمع ہے. تو تمام چیزیں ہمیں سمجھ آنی شروع ہو جائے گی. چند چیزوں کو دیکھتے ہیں، سماء اور سماوات. اس سے ایک بات آپ کو پتہ چلنی چاہیے کہ سما لفظ جو ہے یہ مؤنث ہے. اور مؤنث کیسا مؤنث ہے کہ قرآن میں جب استعمال ہوا مؤنث تو یہی اس کی ڈیفینیشن ہے کہ مؤنث ہے. ثمرات، ثمرات یہ بھی الف تا سے جمع بنی ہے، اس کی واحد ثمرتن. اور اندادن یہ بھی جمع ہے، کس کی جمع ہے؟ ند، ند کی جمع اندادن. آئیے دیکھتے ہیں صحت مند افعال اس میں سے کون کون سے ہیں. کیا آپ ڈائریکٹ گیس کر سکتے ہیں؟ اگر میں آپ کو او بدو، تو کیا آپ اس کو واپس جا سکتے ہیں کہ یہ کون سا فعل ہوگا؟ او بدو، او بد، عبادہ یا عبودو. یعنی وہ 6 چابیوں پر آپ اگر ریفلیکٹ کر کے واپس جا سکتے ہیں، دیٹ مینس یو آر سکسیسفل. تو ہم 6:30 بجے انشاءاللہ بریک کریں گے مغرب کے لیے. عبادہ یا عبودو، او بد، عابد، معبود، عبادہ. نیکسٹ خالق یخلق، اخلق، خالق، مخلوق، خلق کر چکے ہیں پہلے. نیکسٹ جعل یجعل، اجعل، جاعل، مجعول، جعل. نوٹ کریں اس میں جو ضروری چیز ہے یہ آپ کو یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ کتنی دفعہ قرآن میں ہے، لیکن یہ پتہ ہونا چاہیے کہ عبادہ نصرہ کا پیٹرن ہے، خلق نصرہ کا پیٹرن ہے، اور جعل فتح کا پیٹرن ہے، نون نون فا. اور ان کے جو روٹ لیٹرز ہیں یہ آپ کو پتہ ہونے چاہیے. مادہ، عین با دال، خاء لام قاف اور جیم عین لام. کیا کوئی اور بھی ہیں؟ رازق یرزق، ارزق، رازق، مرزوق، رزق. اگین نصارہ، تو ایزی ہو گیا. علم یعلم، علم، عالم، معلوم، علم. سب QC1 کے وربز ہیں. الحمدللہ الحمدللہ ہمارا لیسن کمپلیٹ ہوا جسٹ ان ٹائم فار مغرب. تو ہم مغرب 6:30 کرنی تھی لیکن 6:25 پہ کر لیتے ہیں. 15 منٹ کی بریک ہے. کچھ لوگوں نے روزے بھی رکھے ہوں گے تو آئی تھنک بریک بڑی ضروری تھی. تو بریک کے بعد 15 منٹ کے بعد ہم ملتے ہیں انشاءاللہ، اور ہم سٹارٹ کریں گے تو with 5 minutes of question answers. تو اگر آپ کے کوئی کوشچنز ہیں تو لکھ لیجئے. See you all انشاءاللہ in 15 minutes. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. جزاک اللہ خیرا.
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب اسٹوڈنٹس کو خوش آمدید مغرب کے بعد کے سیشن پر. تو اگر آپ کے کوئی کویسچنز ہیں تو وی کین ٹیک دیم فار دا نیکسٹ 5 منٹس. عبد الرحمان صاحب آپ کو آواز جی آ رہی ہے اور سلائڈس؟ جی جی میرا سر، ایک آپ کی سوال آواز تھا آ رہی ہے. جی ہاتھ آپ ریز ہینڈ کیجئے تاکہ مجھے پتہ چل جائے کون پوچھنا چاہ رہا ہے سوال، اور پھر پوچھ لیجئے ضرور. بتائیے بھائی. اچھا جی، میں غالب بول رہا ہوں. اچھا، صرف میں نے پوچھنا یہ تھا کہ قرآن میں یہ لفظ جو بنانے کے لیے 3 لفظ استعمال ہوئے ہیں، 2 تو ہم نے پڑھ لی ہیں جیسے جالا اور خلقہ، اور ایک تیسرا ہے بدی. تو ان تینوں کے استعمال میں کوئی فرق بھی ہے کوئی کہ میننگ میں، یا صرف سب میں ہمیں ابھی فرق ہے. سمجھ؟ ایکچولی آپ نے صحیح دیکھا، بہت سے الفاظ عربی میں اسپیشلی جو ہے تھوڑے تھوڑے سلائٹ چینجز یا دقیق معنوں کے ساتھ چینج ہوتے رہتے ہیں، اور ایک کی جگہ دوسرا بھی استعمال ہوتا رہتا ہے. تو ذہن میں یہ بات رکھیں کہ جب ریلیونٹ ٹیکسٹ آئے گا تو وہاں پر ہم دیکھیں گے اس کا استعمال کس طرح ہو رہا ہے. جیسے جعل بہت جنرل سا ورڈ ہے، یہ بنانے اور پیدا کرنے کے معنی میں بھی آ سکتا ہے اور کچھ کرنے کے معنی میں بھی آ سکتا ہے. یعنی بہت اس کی جو اپلیکیشن ہے وہ بہت زیادہ وسیع ہے. جبکہ خلق کا جو ہے اصل میں پیدا کرنا، کریٹ کرنا، پیدا یعنی کسی مادی چیز کو بنانا. پھر بدی السماوات آتا ہے، بغیر کسی ڈیزائن کی کسی چیز کو بنانا. تو ڈفرینٹ ورڈز آئیں گے ایز وی موو along، ہم ان کو پھر اسٹڈی کریں گے. بلکہ ہماری QC7 میں جا کر یا آگے ہماری ایک اپلیکیشن ہے مترادفات، ہم اسٹڈی کریں گے ایٹ سم پوائنٹ انشاءاللہ. اور کوشچن ہے آئی پیڈ 2 صاحب کا. یہ غالب صاحب کے سر. جی جی وہ میرا سوال تھا، ہو گیا جی، وہ تھینک یو. اچھا سوری، آپ کا نام یہاں پر نہیں آ رہا تھا، سوری اباؤٹ دیٹ. تو اگر کوئی کوشچن نہیں ہے تو شوڈ بی موو آن ٹو آور نیکسٹ لیسن. نیر بات کر رہا ہوں جی. میں پوچھنا چاہ رہا تھا یہ انداز جو ہے اس جی کا یعنی یہ ورب ہے، یعنی فعل ہے یا اچھا، اسم ہے؟ میں آپ سے پوچھوں گا کہ کیا ورڈ لکھا ہوا، اندادن لکھا ہوا ہے نا؟ جی اندادن، تو یہ تو پھر تو اسم ہی ہوا. پھر تو ایسا آپ نے خود جواب بتا دیا ماشاءاللہ. لیکن یعنی آتا ہے کہ شریک ٹھہرانا. جی جی، تو یہ جو ٹھہرانا ہے نا، یہ اردو میں ٹرانسلیشن کو واضح کرنے کے لیے ہے. یاد رکھیے ترجمہ اب ادھر تو کہا گیا جس طرح کہ ہم کہتے ہیں ربی زدنی علما، اے میرے رب جی جی بڑھا مجھے علم. سے کیوں کہتے ہیں؟ وہ تو اردو میں ہمیں سمجھانے کے لیے. اس لیے کچھ چیزیں جو ہیں آپ اس کو ٹھہرا بھی کہہ سکتے ہیں اندادن، شریک بنا بھی کہہ سکتے ہیں. فلا تجعلوا للہ اندادن، نہ بنا اللہ کے لیے کوئی شریک، یہ بھی ٹھیک ہے. یا کوئی شریک ٹھہراؤ نہیں. Are you getting my point? جی جی Meaning wise بالکل صحیح. تو یہ ہم کر سکتے ہیں. یہ اسی کو کہتے ہیں رواں ترجمہ. اور رواں ترجمہ جو ہوتا ہے نا اچھی بات ہوتی ہے، بیکاز ہم اپنی زبان میں اس کو ذرا بہتر طریقے سے سمجھ سکتے ہیں. بہتر ہے، شکریہ. You're most welcome, sir. تو آئیے آج کا گرامر کا لیسن بہت ہی دلچسپ ہے. اور آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے جو گرامر شروع کیا ہے تو اس میں جو ہمیں ایک جو چیز سٹارٹنگ پوائنٹ سمجھ میں آیا ہے کہ افعال ایک تو جو ہے نا از دا محور ہے. گرامر کا جو سینٹرل تھیم ہے وہ ورب ہے. اور
آپ سمجھ 70% جو ہے نا وہ فیل سے آپ سمجھتے ہیں لینگویج کو. اب تک جو ہم افعال پڑھ رہے ہیں ہم نے کہا جی اکثر افعال 3 حروف سے مل کر بنتے ہیں، اور ہم نے پڑھا خلق، فعل، جعل، فتح اینڈ سو آن. پھر ہم نے اس میں ایک بات ایڈ کی کہ یہ 3 تو ہوتے ہیں، کبھی کبھی ان 3 میں سے ایک کمزور حرف بھی آ جاتا ہے، اور کمزور کو ہم نے ڈیفائن کیا واو یا الف. اور ہم نے کہا جی فرض کیا اگر ایک لفظ آ گیا، جس طرح کہ ہم نے اب سے پہلے کچھ کمزور حروف پڑھے ہیں، ہم نے پڑھا ہے وعدہ، وہبا، تو ہم نے کہا اس میں چونکہ ایک حرف کمزور آ گیا 3 میں سے، تو اس کو ہم کلاسیفائی کر دیں گے کمزور افعال. فرق یہ ہے کہ جب یہ واو یا اور الف آتے ہیں تو ان کی تبدیلی جو ہے وہ ایگزیکٹلی ویسے نہیں ہوتی جیسے خلق، جعل اور نصر کے ٹیبلز میں تھی. یہ واو یا اور الف آپس میں بدلتے بھی رہتے ہیں، کبھی کبھی غائب بھی ہو جاتے ہیں، کبھی واپس آ جاتے ہیں. تو ان کو ہم سب سیٹس میں ہم ان کو پڑھتے ہیں اور یاد کرتے ہیں. اور ہم نے یہ بات بھی پڑھی تھی کہ جو الف ہے یہ کسی کے جو روٹ لیٹرز مادہ ہوتے ہیں اس میں نہیں ہوتا. اصلاً اگر نظر آئے تو یہ بدلی ہوئی حالت ہوتی ہے واو یا کی. مثلاً قالا، تو ہم نے کہا نظر تو آ رہا ہے کہ اس کے اندر کمزور حرف الف ہے، لیکن ساتھ یہ بھی ہمیں پتہ ہے کہ اگر ہمیں کمزور حرف الف نظر آئے، اس کے مادہ میں نظر آئے، تو ہم سمجھ لیں گے یہ واو یا کی تبدیل کی ہوئی حالت ہے. اور پھر ہم آگے کسی ڈکشنری سے یا اس کے باقی صیغوں سے یہ اخذ کرنے کی کوشش کریں گے کہ یہ الف اصل میں کیا ہے، واو ہے یا. تو یہاں تک ہم پڑھ چکے ہیں. آج ایک نیا ہم اسلوب دیکھتے ہیں کہ حرف تو 3 ہی ہیں، لیکن ان 3 میں سے اگر آخری والے 2 ڈبل ایک جیسے ہو جائیں تو تب بھی ایک دلچسپ تبدیلی رونما ہوتی ہے. عبداللہ ہمارا آج کا ٹیبل ہے، دلہ، بود، لام اور لام. ایکسکیوز می سر، سر میں یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ یہ کانسیپٹ لاسٹ ویک میں نا سٹارٹ ہو گیا تھا، زنہ کا ہم نے کیا تھا، تو یہ زنہ ویری گڈ ویری گڈ. جی وہ نون میں سے تھا، نصر میں سے تھا، تو دلہ جو ہے وہ ضربہ میں سے ہے. اس میں بات کا فرق ہے، لیکن وہ یکساں حروف الافعال کا ٹاپک ہم سٹارٹ کر چکے ہیں. کہیں ایسا تو نہیں پچھلے ہفتے میں تھا نہیں، ایسا تو نہیں جی ہوا سر کہ ایسا ہی ہوا تھا سر. اچھا تو چلیں کوئی بات. تھینک یو فار ریمائنڈنگ می اور ریمائنڈنگ می کہ آئی واز ناٹ ہیئر. جی سر. تو دلہ جو ہے بالکل دنہ کی طرح ہوا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے یہ پیٹرن، ہم نے یہ چیز تو پڑھ لی ہے کہ ڈبل والے حرف آخر میں آ جاتے ہیں. تو فرق کیا ہے؟ دنہ بھی ہم نے پڑھا، ظنہ ہوتا ہے کہ اس نے گمان کیا، یقین کے معنی میں بھی آ سکتا ہے، گمان کے معنی میں بھی آ سکتا ہے. اور دلہ کا معنی ہے وہ گمراہ ہوا، وہ گم گیا، وہ چلا گیا. لیٹس سی ہمارا فیورٹ ٹیبل، صحت مند افعال، فتح، نصر، ضرب، سمع. یاد ہے قرآن کھولو گے فتح تو اللہ کی مدد آئے گی، نصر ورنہ مار پڑے گی، ضرب اس لیے سن لو، سمع اور اللہ نے دینے کا وعدہ کیا ہے، وہبا، وعدہ بلکہ کہا زیادہ دوں گا، قال زادہ اس لیے دعا کرو ہدایت کی، دعا ہدا. اور اچھا گمان رکھو، ظن اچھا گمان، ورنہ بھٹک جاؤ گے. دلہ ہوتا ہے بھٹک جانا، گمراہ ہو جانا، گم جانا. all 3 meanings یاد رکھیں، بھٹک جانا اور گمراہ ہو جانا اور گم جانا، غائب ہو جانا، یعنی وہاں سے صفحہ ہستی سے مٹ جانا. تو ظن ہم پڑھ چکے اور دلہ آپ پڑھ رہے ہیں، دونوں دیکھنے میں بالکل ایک جیسے ہیں. ایک جیسے سے مراد کہ آخر پہ ہمارے پاس کیا لگا ہوا ہے، شد اور زبر. اور لاسٹ ٹائم آپ نے پڑھا ہوگا کہ اصل میں کیا تھا، یہ ایسے تھا، تو ایسے پڑھنے کے لیے آخری 2 جو ہیں ان کو اکٹھا کر دیا گیا، تو یہ بن گیا دنہ. یعنی اس پر آپ سمجھ لیں جزم آ گئی اور یہ ساتھ اس کے مل گیا تو یہ دنہ بن گیا. اور اب یہاں پر کیا یہ ایسا ہے یا یہ ایسا ہے، آئیے دیکھتے ہیں. دلہ کا معنی، بیسک معنی وہ گمراہ ہوا، وہ گمراہ ہوا. ایک بات اور ذہن میں رکھیں کہ یہ معنی یاد کرنے بڑے ضروری ہیں افعال کے ساتھ، کیونکہ
जो हमारी डेफिनेशन है ना फेल की, उससे काम होने का या काम करने का पता चलता है। इस बात पे गौर कीजिए, काम होना या काम करना। जब काम किसी पे किया जाता है तो उसका असर पड़ता है उस पे। जैसे ना सारा, उसने मदद की तो वो मदद किसी को पहुंची, राइट। मदद करने वाला नासिर, जिसको पहुंची मंसूर। कुछ अफाल होते हैं जिनमें काम हो जाता है, उसका असर किसी और पे नहीं पड़ता, और ऐसे अफाल भी हमने पढ़े हैं इससे पहले, और आज भी हम ऐसा एक फेल पढ़ेंगे। तो दल्ला, वो गुमराह हुआ। तो एक ऐसा भी लफ्ज होना चाहिए कि किसी को गुमराह किया। अगर किसी को गुमराह करेंगे तो वो काम का करना है, और गुमराह हुआ तो वो काम का होना है। जैसे हमने हदा पढ़ा था, हदा का माना क्या था? उसको हिदायत मिली या उसने हिदायत दी? उसने हिदायत दी। तो ये माने भी ज़हन में रखने हैं कि डिफरेंट अफ़आल आएंगे अक्सर ये शो करने के लिए, या हम कुछ उसमें ऐड करेंगे। तो ज़हन में रखें कि जब फेल का माना हो तो आपने ये याद करना है, वो गुमराह हुआ। ये नहीं कि गुमराह किया, वो गुमराह हुआ। गुमराह करने के लिए कोई और फेल आएगा, या कोई और तरीका इख्तियार करेंगे हम इसी फेल के साथ। तो ये कॉन्सेप्ट एक ज़हन में रखिए। आई एम श्योर सिस्टर फरिया आपको इसकी प्रैक्टिस कराएंगी। आइए अब हम देखते हैं अपना माजी का टेबल। दल्ला, वो गुमराह हुआ। तो जो जमा है वो तो बड़ा आसान है, पेश से आती है दल्लू, अनलेस अलिफ का साउंड हो। दल्ला, दल्लू, वो सब गुमराह हुए। अब आप गुमराह हुए तो दललता, क्या हुआ? ये लाम खुल गया शद वाला, दललता। क्योंकि हमारा तरीका कार ये है, ज़रबता, नसरता कि ता से पहले हमेशा जज़म आती है तो ये खुल जाता है। दललता, तुम गुमराह हुए, और दललतु, मैं गुमराह हुआ। दलल तुम सब गुमराह हुए। दललना, हम सब गुमराह हुए। आइए फिर से कहते हैं, दल्ला, वो गुमराह हुआ। ये सब प्रैक्टिस करें, प्रैक्टिस के बगैर नहीं आएगा। दल्ला, वो गुमराह हुआ। दल्लू, वो सब गुमराह हुए। दललता, तुम गुमराह हुए। दललतु, मैं गुमराह हुआ। दलल तुम सब गुमराह हुए। दललना, हम सब गुमराह हुए। सिर्फ टेबल याद करने के लिए, ज़हन में जब ये आए तो आप दिल में कहें नहीं मैं तो गुमराह नहीं हुआ, लेकिन टेबल के लिए बस सिर्फ मैं कह रहा हूँ तो पक्का याद होगा। दल्ला, वो गुमराह हुआ। दल्लू, दललता, दललतु, दललतुम, दललना, ये थी माजी की चाबी। और हल दल्ला, क्या वो गुमराह हुआ? तो जवाब इसका हाँ में देना चाहिए कि ना में? ना में देना चाहिए। बाद अल्लाह, नहीं हुआ वो गुमराह। हल दल्लू, क्या वो सब गुमराह हुए? मा दल्लू, वो सब गुमराह नहीं हुए। याद रखें, दल्ला का जवाब दल्ला से, दल्लू का दल्लू से, लेकिन दललता का जवाब किससे आएगा? हल दललता, क्या तुम गुमराह हुए? मा दललतु, मा दललतु, मैं गुमराह नहीं हुआ। याद रखें, माँ से। हल दललतुम, क्या तुम सब गुमराह हुए? मा मा दलल, दललना, हम गुमराह नहीं हुए। ये बार बार कॉन्सेप्ट आपको ड्रिल किया जा रहा है ताकि आपके ज़हन में बात कैसे, डायलॉग कैसे होते हैं। दल्ला, दल्लू, और दललता, दललतु, दललतुम, दललना। अल्हम्दुलिल्लाह। आइए हमारा नेक्स्ट चैलेंज है कि दल्ला तो हो गया, अब क्या ये यदल्लू बनेगा, या दुल्लू बनेगा, या यदिल्लू बनेगा? तीनों हो सकते हैं ना, लेकिन अरबों ने इसमें से एक चूज किया जो सबसे बेहतर प्रोनाउंस किया जा सकता है, और वो था यदिल्लू। जब यदिल्लू बन गया तो हमें पता चल गया ये कौन सा बाब है, ज़राबा। इन केस ऑफ जन्ना क्या हुआ था, याद है आपको? जन्ना में नासरा का बाब, या जुन्नु बन गया था, नासरा। तो दोनों देखने में दल्ला और जन्ना एक जैसे हैं, लेकिन दल्ला जो है वो बाब ज़राबा से है, और जन्ना बाब नासरा से है। तो दैट इज द मेन डिफरेंस। तो आइए हम इसका भी टेबल, यदिल्लू, वो गुमराह होता है या होगा। यदिल्लूना, वो सब गुमराह होते हैं। तदिल्लू, तू गुमराह होता है। अदिल्लू, मैं गुमराह होता हूँ। तदिल्लूना, तुम सब गुमराह होते हो। नदिल्लू, हम सब गुमराह होते हैं। फिर से, यदिल्लू, यदिल्लूना, तदिल्लू, अदिल्लू, तदिल्लूना, नदिल्लू। फिर से,
यदिल्लु यदिल्लूना, तदिल्लु अदिल्लु, तदिल्लूना नदिल्लु। पूरा टेबल कर लें, दल्ला दल्लु, दललता दललतुम, दललतु दललना, दललतुम दललना, यदिल्लु यदिल्लूना, तदिल्लु अदिल्लु, तदिल्लूना नदिल्लु। अरबी बोलचाल में हल यदिल्लु, हाँ अब मुजारे में हमने अगर नफी करनी है तो किससे करेंगे? ला से। ला से। यदिल्लु ला यदिल्लु, हल यदिल्लूना ला यदिल्लूना। अब आते हैं हल तदिल्लु, क्या तुम गुमराह हो रहे हो या होगे या होते हो? ला। ला अदिल्लु, मैं नहीं गुमराह होता हूँ। हल तदिल्लूना, क्या तुम सब गुमराह होते हो? ला नदिल्लु, हम सब गुमराह नहीं होते। सुदल्ला गुमराही के लिए इस्तेमाल हो रहा है। क्या वो अल्लाह के रास्ते से भटक गया? तो भटकना भी गुमराही है, और दल्ला के मैंने आपको एक माना बताया था, वो भटक गया, ये भी दल्ला का माना है। और रास्ता कहते हैं सबील को। तो क्या वो अल्लाह के रास्ते से भटक जाता है? भटक जाता है मुजारे में तर्जमा करना है। और क्या कैसे कहते हैं? हल। तो हल, क्या वो गुमराह होता है या भटक जाता है? यदिल्लु, किससे? रास्ते से। किसके रास्ते से? अन से। किसके रास्ते से? अल्लाह के रास्ते से। तो फिर क्या होगा? सबीलिल्लाह। तो क्या वो गुमराह या क्या वो भटक जाता है अल्लाह के रास्ते से? तो यकीनन हम तो कहेंगे वो नहीं भटकता। ला यदिल्लु अन सबीलिल्लाही। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा रही है, आप उसको कैसे जवाब देंगे? सनब होल्ड ऑन कीजिए अपने क्वेश्चन का। हल यदिल्लु अन सबीलिल्लाही, क्या वो रास्ते से भटक जाता है अल्लाह के रास्ते से? तो जवाब होगा ला यदिल्लु अन सबीलिल्लाही। नेक्स्ट, हल यदिल्लून अन सबीलिल्लाही, क्या वो सब लोग भटक जाते हैं अल्लाह के रास्ते से? ला यदिल्लून अन सबीलिल्लाही, नहीं वो भटकते सब के सब अल्लाह के रास्ते से। तो आपने क्या ये एक फ्रेज सीख ली है, अन सबीलिल्लाह, यानी जब आप हटते हैं रास्ते से तो अन इस्तेमाल होता है। ला यदिल्लूना अन सबीलिल्लाह, रास्ते से भटकते हैं, नहीं भटकते। हल तदिल्लु अन सबीलिल्लाही, तो ला अदिल्लु अन सबीलिल्लाही। हल तदिल्लूना अन सबीलिल्लाही, ला नदिल्लु अन सबीलिल्लाही। तो अब याद रखें कि अन का इस्तेमाल भी आपको समझ में आ गया कि हमने रास्ते से भटकना के मानों में यानी अन इस्तेमाल कर रहा है, फ्रॉम, उससे अलग होना। अल्हम्दुलिल्लाह, वल्लाह यदिल्लु। अब हमने क्या बनाना है? इसका अमर बड़ा इंटरेस्टिंग तरीके से बनेगा। पहला काम क्या होता है? या को गिरा देते हैं, उसके बाद हम क्या करते हैं? आखिर से पेश को उड़ा दिया। यानी अब ये पीछे बचा क्या? असल में इसके अंदर दो लाम है, राइट? तो एक को हमने निकाल दिया, अब हम उसको कैसे पढ़ें? तो सबसे आसान तरीका पढ़ने का इसका है कि डबल साकिन तो हम रख नहीं सकते, तो हम क्या करेंगे? इस पे जबर दे देंगे। इन्होंने दिखाया नहीं, ये दिल्ला बन जाएगा, दिल्ला। तो ये क्या हुआ? दिल्ला। अब देखिए आपको ये जबर से बन रहा है। क्विज में बड़ा फेवरेट क्वेश्चन होगा, ये क्या है? अमर है कि तू क्या हो जा? गुमराह हो जा, तू भटक जा, राइट? किसी को कहना तू भटक, दिल्ला, तू भटक जा, तो या तू गुमराह हो जा, एक भटक जा, गुमराह हो जा। तो हम क्या कहें? दिल्ला दिल्लू, तुम सब गुमराह हो जाओ। ला तदिल्ला, तू गुमराह मत हो। ला तदिल्लू, तुम सब गुमराह मत होना। याद रखिए यहाँ पर ये जबर से आ रहा है क्योंकि हमने इसको इकट्ठा करके दो सुकून थे उसकी जगह पर जबर के साथ किया है। सो दिल्ला दिल्लू, ला तदिल्ला ला तदिल्लू। अब आ जाते हैं हमारे इसम फाइल, इसम मफऊल, मस्दर। याद रखिए इसको फाइल नहीं कहना, इसको क्या कहना है? इसम फाइल, इसका नाम है, इस कैटेगरी का नाम है इसम फाइल। चाहे वो नासिर हो, चाहे वो गाजिब हो, चाहे वो दारिब हो। और यहाँ पर क्या आएगा? उसी वजन पे दौल। अच्छा अभी नहीं आया, अभी आने वाला है। दौल, गुमराह होने वाला, किसी को गुमराह नहीं करने वाला, खुद गुमराह होने वाला, दौल। अब ये कौन सा फेल है? जिसमें काम हो रहा है,
کیا نہیں جا رہا کسی پہ، خود سے ہو رہا ہے. ضال تو اس کا جو اسم مفعول ہوگا وہ ہوگا جس پر اس کا اثر پڑے. تو وہی ہے جو گمراہ ہوا اسی پہ اس کا اثر پڑا، اسی لیے ہم اس کا اسم مفعول استعمال نہیں کرتے. سو ضال ڈیش ضلالہ، ضلالہ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے گمراہی. سو ضال ڈیش ضلالہ گمراہی. الحمدللہ دو رہ گئے ہمارے، کون سے؟ مؤنث والے. وضل ہی ضلت، وضل ہی ضلت. سو یہ دلت میں ہوگا وہ عورت گمراہ ہوئی. یدلو وہ مرد گمراہ ہوا یا ہوتا ہے، اور ہیا تدلو وہ عورت گمراہ ہوتی ہے. یاد رکھیں ہیا تدلو بھی ہوتا ہے اور انتا تدلو تم گمراہ ہوتے ہو، تم ایک مرد، یا ہیا تدلو وہ عورت گمراہ ہوتی ہے. تو آئیے پورا ٹیبل ہو گیا، ایک دفعہ پورا ٹیبل کرتے ہیں. ضل ضلوا، ضللت ضللت، ضللتم ضللنا، یضل یضلون، تضل اضل، تضلون نضل، ضل ضلوا، لا تضل لا تضل، ضال ڈیش ضلالہ، ضال ڈیش ضلالہ. ہمارا ٹیبل الحمدللہ کمپلیٹ ہو گیا. یہ 6 چابیاں آپ نے یاد رکھنی ہیں. پہلی چابی کون سی ہوتی؟ دلہ. وہ دیکھیں دلہ کے معنی کو بہت سے معنی یہ کرائے تھے. گمراہ ہونا بھی دلہ ہے، بھٹک جانا بھی دلہ ہے، اور گم ہو جانا بھی دلہ ہے. گم ہو جانے کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ یعنی وہاں سے اس کی ویلیو ہی کوئی نہیں ہے، as if he is not even there. یہ اس معنی میں بھی استعمال ہوگا. سو دلہ وہ گمراہ ہوا، وہ بھٹک گیا یا وہ گم گیا، اس سے جاتی رہی، اس کی ایگزسٹنس ہی جاتی رہی. سو دلہ یدلو دلہ ضال ڈیش دلالہ. آخری 3 اسم ہوتے ہیں یاد رکھیے، اور پہلے 3 فعل ماضی مضارع اور امر. الحمدللہ. آئیے عربی بناتے ہیں. پس تم لوگ نہ گمراہ ہو جاؤ حق سے. تو پس فا، تم لوگ نہ گمراہ ہو جاؤ. کون سی بات ہو رہی ہے؟ لا گمراہ مت ہو جاؤ. اگر ہم کہنا چاہیں تو گمراہ ہو، دلہ دلو، لا تدلہ تو ایک شخص گمراہ مت ہو، لا تدلو تم سب لوگ گمراہ نہ ہو. فلا تدلو کسی گمراہ نہ ہو، عن الحق، ہم نے پڑھا تھا نا عن السبیل اللہ، تو عن الحق. تو کیا بنے گا پھر؟ پس لا تدلو عن الحق. اردو میں ترجمہ کریں. ولا الضالین، سورۃ الفاتحہ میں پڑھ چکے. ضالین، ضال وہ ایک گمراہ ہوا، اس کی جمع کیا ہے؟ ضالون اور ضالین، واو نون سے اور یا نون سے. تو ضالین کون سے ہوئے؟ جو گمراہ ہوئے. اور نہ تم ہو جانا ان میں سے، کن میں سے؟ ضالین گمراہ ہو جانے والوں میں سے. مطلب ضالین اور نہ گمراہ ہو جانے والوں سے. عربی میں ہاں میں جواب دیں. حل ہوا ضالا عن الطریق. اب دیکھیں کیا وہ بھٹک گیا راستے سے؟ یعنی لا ہوا دالون عن الطریق. ہاں میں جواب دینا ہے. وہ بھٹک گیا راستے سے. نعم نعم هو دال عن الطریق. ایکسلنٹ. تو یہ اگر سمجھ میں آ جائے تو بڑا آسان ہوتا ہے. نعم ہوا ضال عن الطریق، وہ بھٹک گیا راستے سے. جی ثنا آپ کا کوشچن. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی سسٹر. سر میں یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ یہاں پہ راستے کے لیے ہم نے سبیل کا لفظ یوز کیا تو صراط کا کیوں نہیں یوز کیا؟ اور ابھی آپ نے کوشچن میں بھی طریق کا ہے کہ وہ راستے سے بھٹک گیا، تو طریق یہاں پہ کیوں یوز کیا؟ اور یہ کیسے پتہ چلے گا کہ راستے کے لیے ہم کون سا لفظ یوز کریں گے، صراط، سبیل یا طریق؟ اچھا، تین سے اور بھی بہت زیادہ آئیں گے. اب کوشچن یہ آپ اس کو دیکھیں گے کس جگہ پہ کیا استعمال ہو رہا ہے. صراط کہتے ہیں ایسے راستے کو جو کہ سڑک نہیں ہوتی. یوں تصور کریں وہ ایک راستہ ہوتا ہے، وہ پہاڑوں پر سے بھی گزر سکتا ہے، کہیں سے بھی. طریق ایسا راستہ ہوتا ہے جو بنایا گیا ہوتا ہے، جیسے سڑک ہوتی ہے، شارع ہوتی ہے، وہ طریق ہوتا ہے راستہ. اور اسی طرح یہاں پہ کون سا تھا راستہ؟ تیسرا کون سا تھا؟ سبیل. سبیل ہوتا ہے جس کے ذریعے سے کچھ حاصل ہو، ایسا راستہ. یعنی
تو اس کا مطلب یہ تینوں اپنی اپنی جگہ پہ استعمال ہوں گے. اردو میں ہمارے پاس الفاظ کی کمی ہوتی ہے, ہم سب کو راستہ ہی کہتے ہیں, ہوتا راستہ ہی ہے لیکن مختلف انداز میں. کیسے پتہ چلے گا؟ جیسے جیسے پڑھتے جائیں گے آپ خود ہی استعمال کریں گے کہ جہاں پر بات ہو رہی ہوگی ہدایت کے راستے کی تو اہدنا الصراط ہم استعمال کریں گے. جہاں پر کوئی طریقہ سبیل کیسے آتا ہے, ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں کہ اس کی سبیل, یہ اس دا وے. فی سبیل اللہ بھی استعمال کرتے ہیں, اللہ کے راستے میں. وہاں فی طریق اللہ نہیں کہتے ہیں ہم, نہ ہی ہم وہاں پر کہتے ہیں فی صراط اللہ. ہم فی کیا کہتے ہیں؟ فی سبیل اللہ, اللہ کے راستے میں. ایز اے ریزلٹ یو گیٹ سم تھنگ آؤٹ آف اٹ. تو یہ ہر لینگویج میں استعمال ہوتے ہیں اور یہ بڑی خوبصورتی ہے اس لینگویج کی. اینڈ اس کو آپ رٹے نہیں لگا سکتے کہ جی میں یاد کر لوں. یو ول ایز یو گو along you will get comfortable with the use. اور ہم ابھی جب ڈسکشن کیا 1-2 منٹ تو آپ کو کمفرٹ زون میں آ گئی ہوں گی. سبیل کہاں استعمال ہو رہا ہے. طریق, اب طریق راستہ, ایسا راستہ جو کہ راستہ بنایا گیا ہے, روڈ بنی ہوئی ہے, ایک راستے پہ جانا ہے, دور تک جا رہے ہیں. طریق راستہ, تو راستہ کاٹ. ٹھیک ہو گیا سر, جزاک اللہ خیر. ایک اور سسٹر کا کوشچن آ رہا تھا, پتنی میں بیچ میں مس کر گیا. I don't know who that was. تو آئیے دلہ کی طرح خرہ. خرہ کا مطلب ہوتا ہے گر پڑنا. بہت ہی خوبصورت لفظ ہے یہ. بلکہ اگر کسی کو سورہ یوسف یاد ہو تو اس کے اندر جب وہ اپنے والدین کو بلاتے ہیں نا, یوسف علیہ السلام, اور کہتے ہیں تخت پر آ جاؤ, تو وہ تخت پر جب آ جاتے ہیں تو وہ کیا آیت ہے وہ کہتے ہیں وہ خروا لہو, وہ گر جاتے ہیں ان کے سامنے سجدے میں. کسی کو یاد ہے وہ آیت؟ I wish میرے ایک سیکنڈ. اچھا نہیں, میرے پاس تو یہاں پہ لیٹ سے اگر مل جاتی ہے, سورہ یوسف میں ہے. ہاں یہ مل گیا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وَرَفَعَ أَبَوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ, اور انہوں نے بلند کیا, اٹھایا اپنے والدین کو, علی العرش, تخت کے اوپر. وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا, اور وہ گر پڑے ان کے سامنے, لہو اس کے لیے, سجدہ کرتے ہوئے. تو خرو گر پڑنا. اور بھی کہیں پر آتا ہے آئی تھنک بہت خوب جہاں پہ یہ, اور عام طور پہ وہاں پہ آیت پھر اس کی سجدے کی آیت بن جاتی ہے. سو خرہ وہ گر پڑا. تو کیا جیسے دلہ ہے تو خرہ. سر پلیز آیت نمبر ذرا کیجیے گا, آیت نمبر کون سی ہے؟ یہ ہے آیت نمبر 100 سورہ یوسف. جزاک اللہ. اور ایک اور بھی سورہ ہے جس کے اندر اور اکثر پڑھی جاتی ہے جمعے والے دن خانہ کعبہ میں, جس کی آخری آیت پہ سجدہ ہوتا ہے. اس میں ہے یہ کہاں پر ہے؟ اینی وے یہ ورڈ جو ہے نا بڑا انٹرسٹنگ ہے. اس کو یاد اس طرح رکھ لیں کہ خاص کر جو نماز پڑھ رہے ہو جماعت میں تو کہاں سجدے والی آیت آ رہی ہے, تو خرہ اگر نظر آئے سمجھ لیں کوئی گر پڑا ہے. وہ ساتھ روتے ہوئے بھی گرتے ہیں کہیں پہ. اینی وے سو دس از اے گڈ ورڈ ٹو ریمبر فار ایور. خرہ وہ گر پڑا. تو دلہ کی طرح خرہ یا خرو, تو کیسے بنے گا اس کا امر؟ اس دلہ سے کیا بنا تھا؟ دلہ یا دلو, دلہ تو خرہ, اسی طرح سے, رائٹ. سو یہ آپ کا ہوم ورک ہے الحمدللہ, اور ہمارا لیسن جو ہے کمپلیٹ ہوا. سو اگر کوئی کوشچن ہے, اجاز بھائی کا کوشچن ہے. جی اجاز بھائی. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سر یہ دلہ کی طرح ہی ایک ورڈ ہے زلہ, زال سے, تو وہ ذلیل ہوا, وہ بھی اسی پیٹرن پہ ہوگا؟ کون سا والا؟ زلہ. زلہ زال سے سر, وہ ذلیل ہوا. نہیں زلہ ذلیل ہوا نہیں ہے. زال سے جو زلہ ہے نا یہ پسلنا ہے, اور وہ وال سے ضلع. جی زال والا وہ پوچھ رہا ہوں, اسی پیٹرن پہ ہوگا؟ ہاں اسی پیٹرن پر ہے. سسٹر فریہ جو ہے نا وہ کنفرم کر دیں گی کہ ایک ذلہ پسلنا ہے اور ذلہ جو ذلیل ہونا ہے, اسی پیٹرن پر ہے. جی سر اسی پیٹرن پر آگے جا کے پڑھیں گے انشاءاللہ. آگے جا کے پڑھیں گے, ایسے بہت سارے آئیں گے انشاءاللہ. تو آپ کا انٹرسٹ بڑا اچھا ہے ماشاءاللہ.
सिस्टर उस्मा का क्वेश्चन? नहीं सर, मेरा क्वेश्चन नहीं है, लेकिन वो जो आप अभी कह रहे थे ना कि उसमें सजदा आता है जो हर ये एक तो सूरह मरियम में 19 आयत नंबर है, और दूसरा जो है सूरह मरियम में 2 टाइम है, और एक सूरह साद है, और हामीम एक सजदे में नहीं है? हामीम जी सजदे में भी आप तलाश करें, ये आपका होमवर्क है। सिस्टर फरिया इनसे पूछे कहाँ का खर्रा आता है कुरान में। और ठीक है सर। ठीक है सर। सर मैं बस एक बात बताऊं, आप एक ऐप है उसमें मैं शेयर कर दूंगी ग्रुप में, उसमें आप रूट वर्ड्स के साथ आप जो अगर वर्ड लिखते हैं ना उसमें, तो आपको वो आयत जो जो कुरान में जहां जहां आई होती है वो सारी आ जाती है, रूट वर्ड्स भी आ जाते हैं। 365 ऐप का नाम है इस्लाम 365, उसमें आ जाता है। वो तो आपको नहीं। अपनी हमारी अल्फला की ऐप याद नहीं है, हैं? उस हमारी भी तो ऐप है QC7 जिसमें आप रूट लेटर डालें तो आ जाता है। सर हमें इसका सिस्टर पता नहीं है, हमें हम पता ही नहीं। डाउनलोड कर रहे हैं, वरना हमें पता हो तो। अच्छा चले, वो भी आपको मिल जाएगी इंशाल्लाह। बल्कि जितनी भी आयत आती हैं उस रूट लेटर की सारी आयत आ जाती हैं। तो QC7 में वो हम करेंगे इंशाल्लाह, अभी तो आप QC2 में हैं। तो दिस इज अ गुड वे अपनी जो है ना इंटरेस्ट बढ़ाने के लिए और याद करने के लिए। वी शुड सी कहाँ कहाँ अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं कुरान में और किस कौन कौन से सीगे के साथ इस्तेमाल हुए हैं। तो दिस इज द लव फॉर कुरान इंशाल्लाह। डॉक्टर मोहम्मद का क्वेश्चन है, सॉरी आई फॉरगॉट टू सी दैट। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। हाँ जी, क्या हाल है सर? ठीक ठाक है? अल्हम्दुलिल्लाह असगर भाई। जी अच्छा सर, मेरा सवाल इससे ज़रा डिफरेंट है। आई एम सॉरी कि मैं जो है ना वो रेगुलरली जो है ना वो क्लासें अटेंड नहीं कर सका। मैंने कोई अभी तक असाइनमेंट भी नहीं जमा करवाई। तो I'm pretty sure कि मैं ये कर सकता हूँ ये कोर्स, लेकिन आप मुझे गाइड करेंगे। मैं क्या एक मुझे जो पिछला मैंने QC1 किया था उसमें मुझे याद था, एक तो जो होती थी ना वो आती थी जो गूगल वाली असाइनमेंट थी जिसमें ऑप्शंस होती थी कि जी एक सवाल है उसमें मल्टीपल ऑप्शंस हैं, और एक होती थी जो हमने ये जो है वो वर्क बुक है वो फिल करके भेजनी होती थी। जी जी तो क्या इसी तरह है अभी तक जो ये चल रहा है जो ना ये कोर्स में भी? बिल्कुल उसी तरह है, बल्कि उससे भी आसान हो गया। आप अपने रूम अपने क्लास वालों के साथ इंटरेक्ट करें ना ग्रुप पे, तो आई एम श्योर आपको सपोर्ट भी करेंगे, हेल्प भी करेंगे। एंड और बल्कि यहाँ तो आपको एक दफा आप उंगली पकड़ाएंगे, आपका हाथ पकड़ लेंगे, जाने नहीं देंगे आपको। चले गुड, थैंक यू। अच्छा, और दूसरा इसमें जो है ना ये क्या वो जो गूगल वाली जो है ना मल्टीपल चॉइस है वो है अभी इस कोर्स में? बिल्कुल है, मल्टीपल चॉइस है, बस 4 में से एक आंसर है, ABCD। ओके मैं कर लूंगा ये पिछली वाली सारी, लेकिन मेरी जो कंसर्न है वो ये है कि क्या वो बंद तो नहीं हो गया होगा, जैसे मैंने पिछली जो असाइनमेंट अगर 1 by 1 करने लगूं तो वो मेरा अकाउंट ही ना बंद हो के मैं जमा ना करवा सकूं। आपके लिए खोल देंगे ना, आप थोड़ा सा अपना टाइम निकालेंगे तो फिर आपको यहाँ भी हेल्प हो जाएगी। जी मैं इंशाल्लाह, मैं जरा मसरूफ रहा हूँ, मैं इस वजह से वो पिछली जो है ना वो जो वीक्स है उसमें वो ट्रैवलिंग में था और ये वो नहीं कर सका। तो इंशाल्लाह I'll take care। लिख के भेजें ना, अपना मसला लिख के भेजें और कांटेक्ट करें अब्दुल रहमान साहब से भी, सिस्टर फरिया से भी, तो आपको करेंगे, सपोर्ट करेंगे इंशाल्लाह। चलें, ओके, थैंक यू, जज़ाकल्लाह। तो आइए हम चलते हैं सफ़ा नंबर 3 इशारा D, लेसन हमारा आज का फाइनल लेसन। पहले 5 सफ़ात हम पढ़ रहे हैं। सूरतुल फातिहा के बाद सूरतुल बकरा शुरू हो गई। मुत्तकीन, काफिरीन, मुनाफिकीन के बाद हम दावतुल कुरान की बात कर रहे हैं। कुरान की दावत और कुरान का चैलेंज। तो हमारी प्रैक्टिस तो होगी, तारीफ, दुआ, हिदायत, सिफात, काफिरीन, मुनाफिकीन, फसादी, दो रुखे। और तीसरा सफ़ा आग की मिसाल, बारिश की मिसाल, कुरान की दावत और कुरान का चैलेंज। अल्हम्दुलिल्लाह, तारुफ में कुरान का चैलेंज। इससे पहले अल्लाह ताला ने लोगों को अपनी तरफ इबादत की तरफ बुलाया है और कुरान के जरिए बुलाया है। अब हमारा जो असल चैलेंज है, इंसानियत का चैलेंज है, कि वो पहले 5 सफ़े में ही कवर हो जाता है। तीसरे सफ़े पर ही बात ये हो रही है कि हमने शुरू किया था अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फी, नहीं है शक इसमें।
اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کی فطرت میں ہے شک کرنا، یا وہ یقین کرے گا یا شک کرے گا. تو اب بتایا جا رہا ہے کہ اگر تم میں کوئی شک ہے تو اس شک کا ازالہ کر لو. شروع میں ہی قرآن ابھی ہدایت دے رہا ہے، تو شک کا ازالہ کیسے ہوگا؟ کہ اگر تم سمجھتے ہو کہ حق کچھ اور ہے اور یہ اللہ کی طرف سے نئی کتاب ہے، یہ آیات آئی ہیں، تم کوئی لے کر آ جاؤ، کوئی سی صورت لے کے آ جاؤ. یعنی یہ ایسا چیلنج ہے جو کہ انسان کو لینا چاہیے اگر اس کو شک میں ہے. تو قرآن کا چیلنج کیا ہے کہ اگر شک ہے تو اس جیسی صورت کوئی لے کر آ جاؤ. تو اسباق میں یہ سبق بہت بڑا ملتا ہے کہ انسان کو چیلنج کیا گیا، اور چیلنج کا مطلب ہے اگر چیلنج پورے نہ اتریں تو اخلاقیات کا تقاضا ہے کہ دین یو گیو اپ، یا سچے ثابت کریں اپنے آپ کو یا گیو ان. تو اس لیے کہا گیا تم نے اگر چیلنج کرنا ہے تو جس کو مرضی ہے بلا لو اللہ کے سوا، جس کو مرضی کر لو، تم نہیں کر سکو گے. اور سیکنڈ یہ بتایا ہے کہ جس پر ہم نے یہ نازل کیا ہے یہ ہمارے بندے، ہمارے رسول ہیں، ان پر یہ نازل کیا گیا ہے. اور آخری بات یہ ہے کہ عبدنا میں بڑی خاص اپنائیت ہے. عبدنا ہمارا بندہ، ہمارا. اللہ تعالیٰ نے وہ جو محبت کا اظہار کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، وہ یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ نزلنا علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن کہا نزلنا علی عبدنا، اپنے بندے پہ. تو یہ 3 اسباق ہیں. آگے چلتے ہیں. قرآن کتنا آسان ہے. اس سے کیا آسانی ہو سکتی ہے کہ آپ کو ایک لائن میں 3 یا 3 سے کم الفاظ نہیں ملیں، بشرطے کہ آپ پرانے الفاظ یاد کرتے آ رہے ہیں. تو آج کا ترجمہ اور شرح شروع کرتے ہیں ان آیات سے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم من دون اللہ ان کنتم صادقین. وَإِن كُنتُمْ، ان کا معنی آپ کو یاد ہے؟ ان اگر، کنتم تم، اگر تم ہو. یاد رکھیں کنتم کا معنی تھا تم تھے. ان کنتم اگر تم ہو. ان ایک طرح کا کنڈیشن آ گئی نا، اگر تم ایسا ہو. تم کیسے ہو؟ ان کنتم اگر تم ہو فی ریبن، شک میں. ریب پہلے آ چکا ہے، لا ریب فی، شک. اور اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ یہ بھی ایک ایسے فعل سے نکلا ہے جس کو آپ بڑی آسانی سے سمجھ جائیں گے، تو جیسے ہم نے زیادہ پڑھا تھا، زیادہ پڑھا تھا، ہم نے پڑھا تھا زیادہ یزیدو، رائٹ. اس سے ملتا جلتا جو ہے رابا یریبو، ایسے بن جاتا ہے. یہ چیز ہم کانسیپٹ بعد میں پڑھیں گے، لیکن ذہن میں رکھیں کہیں نہ کہیں سے یہ الفاظ نکلتے ہیں. تو ریب کا معنی، اس کا مصدر ہے شک. ایسا شک جو یعنی انسان دیکھ کر بھی شک میں مبتلا رہے، اس کے دل میں اتنا شک و شبہات ہوں. تو ان کو تم پھر اتنا بڑا شک ہے تمہارے میں، تو کیا کرو؟ کس میں شک ہے؟ مما نزلنا، مما من پلس ما، سے جو. اردو میں ہم نے اس لگانا پڑے گا کنیکٹ کرنے کے لیے. اگر تم ہو شک میں، اس سے جو نزلنا، ہم نے نازل کیا، ہم نے اتارا. نزلنا، دیکھیں ہم نے اس طرح کے بہت سارے، ضربنا ہم نے مارا، نصرنا ہم نے مدد کی، نزلنا ہم نے اتارا. کیا اتارا؟ کس پہ اتارا؟ اعلی عبدنا، اپنے بندے پہ. اعلی عبدنا، عبدنا بھی ہم دیکھیں جس سے عبد ہم کہہ سکتے ہیں عبدہ عبدہم، ربہ ربہم، جس طرح ربنا تھا عبدنا بھی ہو سکتا ہے. اعلی کی وجہ سے عبدنا، ہمارا بندہ. اتارا ہم نے اپنے بندے پر. اب تم کیا کرو اگر تم شک میں ہو؟ فَأْتُوا بِسُورَةٍ، فَأْتُوا فا الگ کر لیں، تو آگے کیا ہے؟ ایتو، تم سب لے آؤ. یہ کہاں سے آئے؟ عطا، وہ آیا. یاتی، وہ آئے گا. میرا خیال ہے ہم نے فعل پڑھا ہے، پڑھ لیا ہے. سو ایتی، سر ابھی نہیں پڑھا. پڑھا سر؟ ہاں سر آج پڑھا.
آج پڑھیں گے سر, ابھی نہیں تو پھر پڑھا. اب آگے جا کے پڑھیں گے. سو ای جی. تو تم سب آؤ, اب تم سب آؤ. تو جو ساتھ یہ بی آیا ہے نا, یہ بڑا انٹرسٹنگ ہے. ہم نے پہلے بھی بات کی تھی, افعال کے بعد جو چھوٹے چھوٹے جو ٹکڑے آتے ہیں نا حرف, یہ ان کے معنی کو چینج کرتے ہیں. سلی پڑھا تھا نا, سلی لی ربی کا, سلی علی, سلی ان بھی آ سکتا ہے, سو آن اینڈ سو فورتھ. صفاتو بی صورت, تو آؤ ایک صورت کے ساتھ, یعنی سر صورت کو لاسٹ لے. لیسن میں بھی پڑھا تھا, پچھلے سبق میں پڑھا تھا ذہب اللہ بنورہم, اس پہ بھی کافی صحابہ ایکسپلین یاد کیا. آیا, صحابہ جی. صحابہ کا وہ گیا. بی کس کے ساتھ؟ ساتھ, تو ساتھ کسی کے ساتھ گیا یعنی لے آیا, لے گیا سوری, صحابہ لے گیا اور یہاں پہ لے آیا. سو فاتو لے آؤ, یعنی اصل میں مانا تھا فاتو کا تم آؤ, لیکن کس کے ساتھ آؤ؟ بھی صورتیں, تو تم لے آؤ ایک سورہ, کوئی سی سورہ. من مثلی ہی, فاتو بھی صورت من مثلی ہی, من مثلی ہی. دیکھیں مثلی ہی, مثلی ہم, مثلی کا, جس طرح ربو ربو, یہ وہی میتھڈالوجی ہے, اس کی مثال, اس جیسی. سو قرآن میں اس کی سورت جو اس جیسی ایک سورت لے آؤ, اور کیا کرو اس کام کے لیے؟ وَدْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ. وَدْعُوا, اب وَدْعُوا کو واو الگ کر لیں تو آگے کیا بنے گا؟ یہ آپ کا جو ہے نا چیلنج ہے. جیسے آپ کو یاد ہے, ہم نے ابھی پڑھا ہے اعبدوا یا ایھا الناس, ادعو. تو اعبدوا تھا, تو یہاں پر بھی پیش آئے گا. کیوں پیش آئے گا؟ ادعو پر ہے, یہ نصر ینصر کے حکم ہے. نہیں, اس لیے کہ یہ دعا سے بنا ہے. ہم نے اس کو جب اس کے پیچھے جائیں گے تو ہم کہیں گے یہ فعل دعا سے بنا ہے, اور دعا یدعو نصرہ کے پیٹرن پر ہے, اور ان کا جو امر ہوتا ہے وہ پیش سے آتا ہے, ادعو. اس کا مطلب یہ ہوا, آج آپ کے پاس ثابت ہو گیا, بغیر گرامر کی سمجھ کے آپ قرآن کو نہیں سمجھ سکتے. اب آپ رٹا لگاتے پھریں گے. اگر واو پہ آپ کو یعنی رکنا پڑ جائے کسی وجہ سے, سانس بند ہو جائے, کچھ میں مثلی ہوا, اب آگے کیا پڑھیں گے؟ ادعو ادعو ادعو. اب اسی کو پتہ چلا کہ جیسے دعا کا ٹیبل پڑا ہے, تو اب آپ جتنا مرضی اپنے آپ کو کنوینس کرنا چاہیں کہ نہیں عربی کے بغیر ہی میں سمجھ جاؤں گا, نہیں ہو سکتا. یو ہیو ٹو نو دا بیسک, کہاں سے یہ سٹارٹ ہوئی. تو ادعو, تم سب بلاؤ, ادعو ادعو, تم سب بلاؤ, شہداءکم, کن کو بناؤ؟ اپنے مددگار, اپنے گواہ. ایکچولی شہید شہداء, ہم گواہ کی بات کرتے ہیں. گواہ کون ہوتا ہے؟ جو اس کو سٹرینتھ دیتا ہے, اس کی سٹرینتھ پہ بات ہوتی ہے. تو شہداء کیا ہیں؟ اس کے مددگار, سپورٹرز. تو بلا لو اپنے سپورٹر جس کو مرضی ہے, من دون اللہ, اللہ کے سوا, یعنی اللہ ہی ایسا کلام لا سکتا ہے, اللہ کے علاوہ تم جس کی مرضی اور مدد حاصل کر لو, لے آؤ اگر تم شک ہے کوئی. ان کنتم صادقین, اگر تم ہو سچے. کس بات میں سچے ہو؟ اپنے شک کرنے میں. صادقین کیسے آیا؟ دیکھیں, صادقین کو بیکورڈ ٹریک کرنا جو ہے, آہستہ آہستہ آپ لرن کریں. صادقین, مسلمین, ناصرین, ہے نا اس جیسا. تو صادقین, صادق, صادق ہے تو یہ کسی نہ کسی فعل سے آئے گا. صادقہ, اب پتہ نہیں آگے کیا آئے گا. یصدقو, 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 یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ہمیں ایک دفعہ گزرنا پڑے گا, ہم پڑھیں گے and we will know کہ یہ کس باب میں سے ہے, پھر یہ آپ کا اپنا لفظ بن جائے گا انشاءاللہ. سو آئیے, وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ, قرآن نے شروع میں ہمیں بتا دیا تھا کہ لا ریب فی, اس میں شک نہیں ہے. اب اس شک و شبہ کا اظہار ہو رہا ہے کہ اگر تمہیں شک ہے تو اللہ کے علاوہ جس کو چاہے بلا لو, ایسی صورت لے آؤ, لیکن تم نہیں لا سکو گے. اگلی آیات میں ہم پڑھیں گے, نہیں لا سکو گے. اور ہم نے اس کو نازل کیا ہے اپنے بندے پہ, آور اسپیشل, یعنی اپنا پیار سے, محبت سے, جبریل علیہ السلام کے ذریعے نازل کیا ہے. اور اگر آپ نوٹ کریں تو پہلے بات ہو رہی تھی توحید پر, جب کہا گیا صرف اللہ کی عبادت کرو. وَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا, تو قرآن کے مضامین کو سمجھیں. ایک توحید کا مضمون ہے, وہ بار بار آئے گا. ایک رسالت کا مضمون ہے, یہ بھی بار بار آئے گا. یہاں رسالت کی بات ہو رہی ہے, نزلنا علی عبدنا. ایک تیسرا مضمون آئے گا, آخرت.
تو آپ نے آئیڈینٹیفائی کرنا ہے کہاں توحید کی بات ہو رہی ہے, کہاں رسالت کی بات ہو رہی ہے, کہاں آخرت کی بات ہو رہی ہے, اور ہمارا کنیکشن تینوں کے ذریعے آخرت پہ جاتا ہے. تو جو بھی ہم کام کریں آخرت کو سامنے رکھ کر کریں. عبدنا ہمارے پیارے نبی, محبت کا اظہار ہے. تو کس بات پہ بات کی جا رہی ہے؟ اگر شک ہے تو ایسی کوئی سورہ لے آؤ, کہا ہے کوئی بھی اینی سورہ, اور جہاں تک مراد ہے کہ مدد کے لیے جس کو مرضی ہے بلا لو. ان کن تم صادقین, اگر تم سچے ہو. کس بات میں سچے ہو؟ اس بات میں سچے ہو کہ تم شک کی گنجائش, شک کے دعوے کو ثابت کر سکتے ہو. تو علم, آئیے اس آیت کو دوبارہ سے پڑھتے ہیں. اس مرتبہ ہمیں اس کی سمجھ آنی چاہیے. تلاوت کا معنی یہ کیا ہوتا ہے پیچھے پیچھے چل کے آنا. تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, آپ بھی آیت پڑھیے اپنے ساتھ, آہستہ آہستہ پڑھیں بے شک جہاں پر بھی ہیں. وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. الحمدللہ قرآن میں قرآن کے معجزات ڈاکٹر صاحب نے اکٹھی کیے معجزات. یقین کریں ان کو آپ سب کو ایک دفعہ پڑھیں گھر جا کے دوبارہ سے غور سے, تو پتہ چلے گا قرآن کی نعمت کیسی ہے, قرآن میں کیسے حقائق پیش کیے گئے ہیں. کچھ اس طرف حال میں ہی دریافت کیے گئے. قرآن کی پیشین گوئیاں اور حیرت انگیز طور پہ عدد کا معجزہ. آپ سب نے یہ پڑھا ہوگا, دیکھا ہوگا کہ 23 سال میں قرآن نازل ہوا, اور وہ بھی اس آرڈر میں نازل نہیں ہوا. یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا اس آیت کو وہاں رکھو, اس کو یہاں رکھو, اور یہ ساری آہستہ آہستہ 23 سال میں نازل ہو رہی ہیں. اور جب نازل ہو گیا اور آپ ٹوٹل کرتے ہیں ورڈز کو, تو اگر آپ دنیا کو دیکھتے ہیں تو قرآن میں 115 مرتبہ آیا ہے. آخرت کو دیکھتے ہیں وہ بھی 115 مرتبہ آیا ہے. انبلیویبل. اور اس طرح کے بہت سے اور ایسی چیزیں ہیں جو کہ معجزات ہیں, جو ہو نہیں سکتا کہ کسی نے خود سے یہ پلان کر کے کہا ہو کہ میں آج پہلے سال میں دنیا کو ایک دفعہ کہوں گا, پھر میں جا کے تیسرے سال میں ایک دفعہ, اور جب 115 کی دفعہ ہوگی ساتھ ساتھ میں کاؤنٹ کرتا رہوں گا آخرت کتنی مرتبہ میں لکھ رہا ہوں اس میں. یہ کسی انسان کے بس کی بات نہیں ہے اس انداز میں لکھنا. سمجھنے کی بات ہے اگر سمجھ آ جائے تو. قرآن ہر قسم کی عربی کی غلطیوں سے پاک ہے. کیا مطلب ہوا؟ عربی گرامر جو ہے آپ کو تو سمجھ آ گئی ہوگی, اس میں زیر زبر کا ایسا سسٹم ہے کہ قرآن میں جو استعمال ہوا وہی سٹینڈرڈ ہے. انسان جو پڑھا لکھا ہے نا وہ بھی غلطی کر بیٹھتا ہے زبر زیر کی, لیکن قرآن میں کوئی غلطی نظر نہیں آئے گی عربک کی. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہاں سے سیکھا ہوگا یہ گرامر؟ نہ وہ پڑھ سکتے تھے, نہ لکھ سکتے تھے, نہ انہوں نے کسی سے سیکھا. اور اگر آپ نے ایک مضمون تیار کرنا ہو تو کتنی مرتبہ سوچ کے لکھیں گے, جبکہ قرآن نازل ہوا تو پوری کی پورا سورہ ہی نازل ہو گئی ایک دفعہ میں. سو اٹ از انبلیویبل. کسی موضوع پر بات کرنا بغیر رکے آپ 1 منٹ بھی گفتگو نہیں کر سکتے, اور یہاں پورے مضمون کئی گھنٹوں کے ایسے ادا ہوئے کہ اس سے بہتر طریقے سے وہ آ ہی نہیں سکتے تھے, ان کو ایکسپلین ہی نہیں کیا جا سکتا تھا. تو ہمارا مکمل نظام ہمیں قرآن سمجھاتا ہے, عبادات, حقوق, قوانین. سو what does it tell us? کہ اگر آپ قرآن کی تلاوت کو گہرائی سے کریں, غور و فکر کے ساتھ کریں, تو آپ کو ہر پہلو میں کوئی نہ کوئی ہدایت ملے گی. خاص طور پہ قرآن کو سمجھنے کے لیے اپنے احساسات اور جذبات کو استعمال کرتے ہوئے آپ پہ امپیکٹ آئے گا قرآن کا, جب آپ اس پہ غور کریں گے, اس کی فکر کریں گے. 23 سال میں کوئی تضاد نہیں ہے قرآن میں, 23 سال کے نزول میں ایسی کوئی اور کتاب نہیں ہے. یہ واحد کتاب ہے جسے کروڑوں لوگ تلاوت کرتے ہیں, زبانی یاد کیا ہوا ہے, اور اس کے ساتھ ان کا دل لگا ہوا ہے. یعنی اگر آپ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ, یعنی ان کو غیر مسلمانوں نے بھی تسلیم کر لیا ہے کہ ان سے زیادہ کامیاب شخص کوئی نہیں تھا. چاہے وہ آپ سیکولر انداز میں دیکھیں یا ریلیجس پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں, کوئی طرح سے دیکھیں آپ, there was no better person جس کو یہ حق ادا ہو کہ وہ سب سے پرسنالٹی میں نمبر 1 ہے. کئی بکس میں یہ ثابت ہو چکا ہے. اور جنہوں نے قرآن پہ عمل کیا 50 سال کے اندر انہوں نے ساری دنیا پہ قابض ہو کے تمام
جو دنیا کے جو خزانے تھے ان کے قدموں میں تھے، اور 1000 سال تک ایسا ہی رہا. پھر کیا ہوا؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ہم قرآن کے نزدیک ہیں یا قرآن کو سمجھتے ہیں؟ یا کتنے ہم میں سے لوگ قرآن کو یہ سمجھ کر پڑھتے ہیں کہ اس میں سے ہدایت حاصل کرنی ہے، اس کے ذریعے زندگی گزارنی ہے؟ سو اٹ از پوائنٹ فار تھاٹ، ریفلیکشن ہے کہ آج بھی کامیابی کی بہترین کتاب قرآن ہی ہے، نہ صرف دنیا کے لیے بلکہ آخرت کے لیے بھی. تو سب سے پہلے تو مجھے شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے یہ موقع دے رہا ہے. امیجن کریں سارا دن آپ کا پورا ہفتہ گزر جاتا ہے، 7 دن، ہر دن میں 24 گھنٹے، کتنا ٹائم ملتا ہے اس قرآن کو سمجھنے کے لیے، پڑھنے کے لیے، غور و فکر کرنے کے لیے. تو اگر ہم 2 گھنٹے یہاں پر بیٹھ کر یہ کر رہے ہیں تو بہت بڑی نعمت ہے. اور یقین کریں شیطان اس وقت اس کو وہ انگاروں پہ لوٹ رہا ہوگا کہ یہ لوگ قرآن کے نزدیک آ گئے، ان کو ہدایت مل جائے گی. تو قرآن ہمیں نہ صرف اچھے کاموں کے لیے ابھارتا ہے بلکہ حوصلہ پیدا کرتا ہے، امید دلاتا ہے، اچھا اخلاق، صحیح سمجھ، روحانیت کی بلندیوں تک لے جاتا ہے. تو پھر بھی ہم قرآن کو نہ پڑھیں. QC1 میں ہم نے بات کی تھی 5 منٹ روزانہ پڑھنے کی. سسٹر فریہ QC2 میں ہم نے کیا کہا تھا؟ 10 منٹ روزانہ. سر لمٹ نہیں دی تھی، بس وہ آپ کے اپنے اوپر ہی ہے، جتنا بھی زیادہ سے 10 زیادہ منٹ تو ہونا چاہیے نا. 10 منٹ کون سا جی اتنا زیادہ؟ بالکل ہونا چاہیے جی. نہیں 10 منٹ از ویری لیس، اس سے بھی زیادہ پڑھنا چاہیے. دیکھیے 10 منٹ انٹو 70 منٹس آف تلاوت، سوچ سمجھ کے غور و فکر کر کے ایک ہفتے کے بعد آپ آئیں تو میرا خیال ہے اندر سے تو انسان کو چینج ہونا چاہیے. تو اللہ تعالیٰ ہم کو اچھا قرآن آپ کو مفکر بنا دے گا. دنیا میں آپ کی حیثیت، آپ کی آمد کا مقصد کوئی اور نہیں بتا سکتا سوائے قرآن کے. جس نے آپ کو پیدا کیا وہی بتا سکتا ہے. حقیقی سکون کہاں سے ملتا ہے، حقیقی خوشی کہاں سے آتی ہے؟ اگر آپ یہ سوچ لیں کہ حقیقی خوشی آنے تو آخرت میں آنی ہے، تو دنیا میں کوئی بھی مشکل آپ کے لیے مشکل بڑی نہیں ہوگی. قرآن سب سے بہترین کتاب ہے. جس نبی پر نازل ہوئی نہ وہ لکھنا جانتے تھے نہ پڑھنا جانتے تھے. ہم یہ پہلے بھی QC1 میں بات کر چکے ہیں. قرآن جس مہینے میں نازل ہوا وہ مہینہ سب سے عظیم رتبہ اختیار کر گیا. جس رات میں نازل ہوئی وہ رات سب سے عظیم رات بن گئی. جس نبی پر نازل ہوا وہ نبی سب سے اعلیٰ نبی بن گیا. جس امت پر نازل ہوئی اس کو بھی یہی ہونا چاہیے. تو اس کا مطلب ہے نازل تو اس امت پر ہوئی ہے لیکن اس امت نے اس کو قبول نہیں کیا. اے اللہ ہمیں اس کو پڑھنے، سمجھنے، قبول کرنے کی توفیق عطا کر. تو اس آیت سے اسباق ہمیں کیا ملتے ہیں؟ پہلے تو قرآن کا چیلنج اگر وہ نہیں کر سکے تو میرے دل میں ہر قسم کا شک و شبہ نکل جانا چاہیے. پھر بھی شیطان ورغلاتا رہتا ہے، یہ ایسے کیوں لکھا ہوا ہے، اس کا مطلب کیا ہے، اس ایسا کیوں ہے؟ شک کی تو گنجائش ہی نہیں ہے. جس نے کریٹ کیا ہمیں، ہمارے سمجھنے میں ہو سکتا ہے فرق، اللہ تعالیٰ کے بتانے میں فرق نہیں ہو سکتا. اور چیلنج کیا ہے؟ جس کو مرضی ہے سائنٹسٹ کو جمع کر لو، مددگاروں کو، جس کو مرضی ہے، تم ایسی سورہ ایسا کلام نہیں لا سکتے. دوسری بات نبوت کا ثبوت ہے نزلنا علی عبدنا میں، اور اس انداز میں اللہ تعالیٰ کی محبت کا اظہار ہے. تو اس سے میں کیا سیکھوں گا؟ اگر اللہ تعالیٰ کا اظہار اپنے نبی کے لیے محبت کا ہے تو ہمارا اظہار کیا ہونا چاہیے؟ اپنے نبی سے محبت. نبی سے محبت کا اظہار کیسے ہوگا؟ سوچنے والی بات ہے. ہاں آپ کہیں گے درود پڑھ کے تو ہوگا، سنت پہ عمل کریں. سنت پہ عمل کریں. سنت پر عمل کرنا. دیکھیں ان کا تصور ہے، نبی کا تصور معلم تھے اور ہم ان کے شاگرد ہیں. تو شاگرد کو کیسا ہونا چاہیے پھر؟ کیا ہم شاگرد بن بھی رہے ہیں؟ دیکھیے معلم تو پورا قرآن پڑھانے کے لیے آئے تھے، ہمارے پاس تو ٹائم ہی نہیں ہے شاگرد بننے کا. تو ہم اپنے آپ کو دیکھیں کہ ہماری محبت کا انداز یہ ہونا چاہیے کہ نبی کی جو فکر تھی وہ ٹرانسفر ہمارے میں ہو جائے. نبی کی فکر کیا تھی؟ نبی کی فکر یہ تھی کہ نہ صرف حاضر انسان خود بلکہ پوری انسانیت تک یہ پیغام پہنچے. تو ہم اپنے فیملی میں، اپنے دوستوں میں، بھائیوں میں، یعنی ہم یہ پیغام کیسے پہنچائیں گے؟ ہمارے پاس تو ٹائم ہی نہیں ہے. آنیسٹلی جب ہم کہتے ہیں ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ٹائم ختم ہو گیا ہے. اس کا مطلب ہوتا ہے کہ ہمارے پاس کوئی اور ایسی چیز ہے جو زیادہ اہمیت ہے اس کی ہمارے لیے. سوچنے والی بات ایسا ہی ہے نا، ادروائز ٹائم تو وہیں پر ہے.
تو میری ریکویسٹ یہ ہے کہ آپ کو ایک موقع ملا ہے, یہ نہ ہو کہ آپ چھوڑ دیں. اگر چھوڑ دیں گے تو کیا جواب دیں گے اس دن؟ ہمیں ایک موقع ملا تھا, ہم 10 منٹ کی تلاوت نہیں کر سکے, نہیں سمجھ سکے. اور تبدیلی تو قرآن کے ذریعے آئے گی ہی آئے گی. میرا کام صرف مانگنا ہے. اور جیسے جیسے آپ آگے پڑھتے جائیں گے آپ دیکھیں گے الفاظ آئیں گے, منیب آئے گا, اواہ, آپ کو ایسے ایسے چیزیں پتہ چلیں گی اللہ تعالیٰ کی کیسے رجوع کیا جاتا ہے. یہ قرآن سکھائے گا کہ ہاؤ ٹو گیٹ کلوزر ٹو اللہ سبحانہ و تعالیٰ. تو قرآن کو پڑھنا, اب رمضان کا مہینہ آ رہا ہے, ہمارا کیا ٹارگٹ ہونا چاہیے؟ منیمم ٹارگٹ تو یہ ہونا چاہیے کہ میں باقی سارے کام اپنے رمضان کے مہینے میں چھوڑ دوں. چھوڑ دوں کا مطلب ہے رمضان کا مہینہ باقی کام آپ کو آ جائے گا. اس مہینے میں پورے قرآن کی تلاوت 1 دفعہ نہیں, 2 دفعہ نہیں, 3 دفعہ کوشش کروں, اس پہ میں فکر کروں, اس کو میں سمجھوں. تو یہ ہمارے لیے, اور قرآن, یہ رمضان ہے بھی قرآن کا مہینہ. آپ کو پتہ ہے ہم شفاعت کے لیے کدھر کدھر جاتے ہیں؟ جبکہ ایک حدیث بتاتی ہے کہ شفاعت کون کرے گا؟ آپ کا روزہ اور قرآن اس دن شفاعت کے لیے آئے گا. روزہ کہے گا میں نے اس کو بھوک پیاس سے اور نافرمانی سے بچا کے رکھا, اور قرآن کیا کہے گا؟ بڑا انٹرسٹنگ ہے. قرآن کہے گا میں نے اس کو راتوں کو جگایا کہ مجھے وہ پڑھتا تھا. جب ہم نے یہ کیا ہی نہیں تو قرآن کیسے شفاعت کرے گا ہماری؟ تو آئیے ہم سب دعا کریں کہ اے اللہ قرآن کے ساتھ میرا تعلق جوڑ دے, میرے ایمان میں زیادتی فرما, زیادہ ہو جائے میرا ایمان, اور قرآن کی روشنی میں میں ہر کام اپنی زندگی کا کروں. تو کیا پلان ہونا چاہیے؟ کچھ ٹائم نکالوں, میں پلاننگ کروں اور دوسروں تک اس کو پیغام کو پہنچاؤں. اب دوسروں تک پہنچانے کے لیے ضروری ہے کہ پہلے نیت کی جائے اور شروع کیا جائے, اور اس کو اپنا سب سے زیادہ اہم ترین, جو سب سے امپورٹنٹ کام ہوتا ہے نا, اس کو آپ نہیں چھوڑتے. تو لیٹس میک دس دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ. اس رمضان میں لیٹس گو آؤٹ اینڈ میک اے چینج, اپنے میں بھی اور اپنی فیملی میں بھی انشاءاللہ. تو کون سے اسماء ہیں آئیے دیکھتے ہیں. عبدنا, عبد کی جمع عباد, عبداللہ اللہ کا بندہ, عباد اللہ اللہ کے بندے, ہم سب بندے ہیں. تو عبد کے اندر بھی ایک بڑی خوبصورت اپنائیت ہے, عبد اللہ کا بندہ ہونا. تو بسورہ, سورت ان کی جمع سورن. ایک بات اور بھی یاد رکھیں, جب آپ جمع کو دیکھیں نا اور آپ کو فیصلہ کرنا پڑے کہ یہ مذکر ہے یا مؤنث ہے, تو کیسے کریں گے؟ اگر سورن آپ سے میں پوچھوں یہ لفظ مذکر ہے یا مؤنث, تو آپ کہیں گے کیسے پتہ چلے گا؟ مجھے تو پتہ ہی نہیں, کیونکہ ہم نے یہ بات کی تھی مؤنث اپنی مرضی سے مذکر اور مؤنث چوز کرتا ہے, رائٹ. لیکن سورن مؤنث ہے, کیسے پتہ چلے گا مجھے مؤنث ہے؟ سر بیک پہ جائیں گے, دیکھیں گے کہ اس کا جو ہے وہ واحد, یعنی کہ اس کا واحد کیا ہے. ایکسلنٹ ایکسلنٹ, یہ یاد رکھیے. اگر میں آپ سے کہتا ہوں اشجار, اشجار کس کو کہتے ہیں؟ درخت. درخت یہ مذکر یا مؤنث ہے؟ مذکر. اچھا, لیکن اس کے واحد مؤنث, واحد کیا ہے؟ شجرۃ. شجر, تو اس کا مطلب ہے یہ مؤنث ہے. تو یہ بھی ایک ہنٹ ہے. ہو سکتا ہے کوئز میں آپ کو ایسے کوشچن آ جائیں کہ مذکر مؤنث میں, پھر آپ چوز کر سکتے. شہید کی جمع شہداء, اور صادق کی جمع صادقون بھی اور صادقین بھی. لیکن صادقن ہوگا تو صادقون ہوگا, صادقن ہوگا یا صادقن ہوگا تو صادقین. آئیے 3 حروف والے صیغ مند افعال. صدق, صدقہ یصدق اصدق, صادق مصدوق صدق. صدقہ کیا مانا؟ نے سچ بولا, صدقہ. یصدق کیوں ہے؟ کیونکہ عربوں نے چوز کیا کہ یصدق بنے گا نصرہ کا پیٹرن پر ہے. ایک دفعہ آپ نے یاد کر لیا بس, صدقہ یصدق اصدق, سچ بول. صادق مصدوق صدق. اپنے مائک بند کر لیجئے پلیز, عبد الرحمان صاحب مائک بند کرا دیجئے. کمزور افعال, کن تم, کانا یکونو کن, کائن ڈیش کون. دیکھیں یہاں پر بھی ڈیش آیا. کانا کا مطلب کیا ہے؟ وہ تھا, رائٹ, کانا وہ تھا. کانا یکونو کن, کائن ڈیش کون. اچھا, ایک انٹرسٹنگ بات ہم ڈسکس کرنا بھول گئے کہ یہ دیکھیں نا, کانا کے ساتھ اس کا جو فیل ٹائپ جو دیا ہوا ٹائپ, یہ قا لکھا ہوا ہے.
काना यकूनु वैसे कौन सा है, कौन से बाब से है? नासारा। नासारा नासरा नासारा का जो सबसेट है, सबसेट से मुराद है ऐसा फेल जिसमें कमजोर हर्फ आता है। तो वो काना भी है, ऐसा काला भी था हमने पढ़ा है, ऐसा कामा भी हमने पढ़ा है, आई थिंक पढ़ा है। तो ये तीनों जो हैं ये क़ा के वजन पर हैं, यानी काला के वजन पर हैं, जो कि सबसेट है नसरा नून का। ये किस लिए? ताकि आपके लिए आसानी हो जाए, क्योंकि नसरा के पैटर्न में जो सेहतमंद अफ़आल होते हैं उनका एक तरीके से बनते हैं उनके माजी, मुजारे, अमर, क्योंकि उनमें कोई चीज़ गायब नहीं होती, आगे पीछे नहीं होती। जिनमें कमज़ोर हर्फ आते हैं, आपको पता है कभी कोई भाग जाता है, काला से कुल बन जाता है, काना से कुन बन गया। तो जब आपको पता चल जाएगा कि ये काला वाला पैटर्न है, तो एक आपने काला का टेबल याद करना है। अब काना आएगा तो आपको पता चल जाए काला की तरह, तो आप कहेंगे काला से कुन था, काला से कुल था, सो काना से कुन होगा, और कामा से क्या होगा? कुम होगा। तो ये सब सेट बन गया। इस अनदर टेबल आप कह सकते हैं, एक और टेबल आपने नया याद करना है, जिसका एक याद करना है काला, और उस जैसे जब भी आएंगे आप उसको रेफर कर सकते हैं। सिस्टर फरिया इज एन एक्सपर्ट ऑन दिस, उन्होंने मेरा ख्याल है बड़ी मेहनत से वो इकट्ठे भी किए हैं। तो जी आज सर इनको एक एक्सरसाइज मैंने दी थी, उसको मजीद फिर आहिस्ता आहिस्ता आगे थोड़ा सा और एक्सप्लेन करना और एक्सटेंड करना इंशाल्लाह। स्लोली करें, स्लोली ये कर लें तो ये बहुत अच्छा होगा। देखिए ये फातू ये भी आ गया, अता याती। अच्छा इसको याद कर लें, ये बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है। अता वो आया, अता याती, इती, आतिन, मातीयुन, इतियान। सो अता ये कौन सा पैटर्न है? वैसे तो अता याती दराबा का पैटर्न है, लेकिन सबसेट किसका है? हदा याहदी का। देखिए हदा याहदी तो अता याती, यहां पर एहदी था, यहां पे ईती है। हादिन तो आतिन, महदीयुन तो मातीयुन। लेकिन मस्दर याद रखें हमेशा मुख्तलिफ किस्म के आएंगे, मस्दर किसी पैटर्न पे नहीं जाते, एक से ज्यादा भी आ सकते हैं। सो अता याती, और ये अता वो आया, और जब साथ किसी को लेकर आया तो आती बी हो जाएगा। दआ यदउ उदउ, दाइन मदुवन दुआ, दआ यदउ उदउ, दाइन मदउवन दुआ। इसके साथ भी दआ लिखा है, ये स्पेशल दआ, दआ के साथ बहुत सारे अफ़ाल आएंगे। तला आपने पढ़ा, तला यतलू, और ऐसे और भी आएंगे इंशाल्लाह, लेकिन बेसिक तो ये नसरा ही है। और नेक्स्ट अल्हम्दुलिल्लाह, इसके साथ हमारा ये लेसन कंप्लीट हुआ। वी कैन स्टॉप फॉर कपल ऑफ मिनट्स फॉर क्वेश्चंस, और उसके बाद हम अपना आखिरी सबक करेंगे। तो एनी क्वेश्चंस? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। जी सर, ये जो आप आयत पढ़ा रहे थे उसमें ये लफ्ज जो है इस पे अब्दीना, जी अब्दीना, जी, तो ये अल्लाह ताला अपने आप को ये मेरा सवाल ये लग रहा है कि ये प्लूरल सेंस में नहीं आता अब्दीना हमारे जी बंदे? बिल्कुल सही फरमाया आपने। अल्लाह ताला अपने आप को, जी अल्लाह ताला अपने आप को इन प्लूरल फॉर्म कह रहे हैं। क्या ऐसे एड्रेस करते हैं अल्लाह ताला अपने आप को? बिल्कुल करते हैं। अच्छा क्यों करते हैं? आपको पता है कि अपनी अहमियत बताने के लिए इस दुनिया में भी जो एम्परर होता है ना, जो बादशाह, वो कैसे कहता है? हमने ये फैसला सादिर कर दिया, राइट? ठीक। अल्लाह ताला भी कई दफा अपने आप को ना यानी कि हम के सीगे में इस्तेमाल करते हैं, टू शो दैट स्ट्रेंथ एंड ग्रेटनेस। ये वजह है। तो नज़ल ना भी साथ ही ना, वो उसमें भी हम का ही इस्तेमाल हो, मतलब ये ताजीम के लिए, ताजीम शो करने के लिए, ताकि हम ताजीम करें। जी ठीक, सही, थैंक यू। तो क्वेश्चन है सिस्टर सिद्रा का। सर अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सर मेरी आवाज आ रही है आपको? बिल्कुल आ रही है सिस्टर। अच्छा सर, एक तो मैंने ये पूछना था कि जो हमने वाहिद जमा पढ़ा है शहीद और शोहदा, तो सर इसमें शाहिद हो सकता है? शाहिद और शोहदा, शाहिद और होगा और शहीद और है?
देखिए थोड़ा फर्क है, अब फर्क आपको आहिस्ता आहिस्ता पता चलेगा। शाहिद आपने बड़ा अच्छा ढूंढा, शाहिद का आपको अगर मैं कहूँ इशारा करें तो आप कर लेंगे शाहिद, ऐसे होगा ना जी देखने वाले, बिल्कुल। नासिर, शाहिद। और आप ये भी कह सकती हैं कि जी किसी टेबल से बना होगा, शाहिदा या शदू। लेकिन शहीद जी जो है अभी तक आपने नहीं पढ़े इस तरह के अल्फाज जो कि जिसके अंदर शहीद यानी ये बीच में अलीम इस तरह के, तो ये एक पैटर्न हमारे पास आएगा, हम पढ़ेंगे। सो दोनों के मानों में जिस तरह से एक आसान सा करते हैं, नासिर, राइट, क्या माना है इसका? जी मदद करने वाला, मददगार। मदद करने वाला, तो वही। और एक जी नसीर भी तो होता है, नसीर भी तो होता है, लेकिन हमने उस तरह का अभी पढ़े सही नहीं। लेकिन नसीर का माना ये होता सही है कि हमेशा मदद करने वाला। तो हम मुख्तलिफ अंदाज में पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ जी शहीद इस्तेमाल हुआ है गवाही देने वाला, सपोर्टर, और शायद है देखने वाला। तो दोनों में फर्क है माने में वैसे, राइट। अच्छा सही और ठीक सर है ये जो सर। फाइल का वजन होता है इसकी रहीम जमा पढ़ा को है ना हम हमने, रहीम शाहिदून बना सर पहले। सकते हैं ना, फाइलून शाहिदून इस तरह बना अच्छा सकते हैं ना इसकी अगर जमा। आप जमा करनी है शायद की, अगर जमा की बात हो रही तो शायद की जमा शाहिदून, जितने भी ये सब फाइल वाले आते हैं इनको वाउनून और यानून से कर सकते हैं आप। जी ठीक। और सर वो भी एक ब्रदर का क्वेश्चन उन्होंने किया था ना कि ये हम क्यों यूज करते हैं अल्लाह ताला। तो मैं एक कमेंट इस पे करना चाहती हूँ कि मेरे से भी एक क्रिश्चियन ने, मैंने उनको कुछ लिटरेचर दिया था इस्लाम का क्रिश्चियन को, तो उनके मतलब कुछ फैमिली थी, बच्चे थे ऐसे स्कूल गोइंग थे वो, तो उन्होंने भी मेरे से ये क्वेश्चन किया था कि ये यहाँ तो इसका मतलब है मल्टीपल खुदा है, एक खुदा तो नहीं है। तो फिर ये मुसलमानों में भी ये क्वेश्चन अराइज होता है, मेरे दिमाग में भी हुआ था। और तो फिर मैं उन दिनों बहुत डॉक्टर जाकिर नाइक को सुनती थी, तो फिर अल्लाह का शुक्र है मुझे इसका आंसर आता था, क्योंकि मैंने डॉक्टर जाकिर नाइक साहब के क्वेश्चन आंसर सेशन में सुना हुआ था। तो यही जवाब जो आपने दिया मैंने उनको दिया था, देन दे गॉट सेटिस्फाइड। वैसे इस्लाम में ना अगर आप कुरान पढ़ेंगे तो कोई शक व शुबा रहता ही नहीं है वहदानियत पर, तौहीद पर इतना ज्यादा जिक्र है। तो वैसे किसी ने बात करनी हो लेकिन तो सर जिस तरह आप कह रहे थे ना कि मतलब शैतान जरूर क्वेश्चन करवाता है दिमाग में कि ये क्यों है, ये कैसे है, तो वो बल्कि पूछने चाहिए और वो इल्म हासिल करना चाहिए और शौरी तौर पर इंसान को मुसलमान होना चाहिए। सही कह रहे, करेक्ट सिस्टर। सिस्टर अकीला, जज़ाकल्लाह सर। वेलकम। सर मेरा सवाल ये है कि हमने इससे पहले फेल पढ़ा था आबदा और आज हमने पढ़ा है अब्द, तो ये अब्द जो है इसमें ये मस्दर है और मस्दर की भी जमा बनती होती है। मस्दर की जमा बंद जरूरी नहीं होती है, मस्दर की जमा बनने या कई तो मस्दर जमा के माने में भी इस्तेमाल रहता है, लेकिन आपने सही, अबदा होता है उसने इबादत की। जी तो फेल है। अब्द का माना होता है स्लेव, गुलाम। तो इनडायरेक्टली वो यानी अबदा में ना क्या होता, किसी की फर्मा बरदारी करना। तो अब्द भी जो अपने मास्टर की फर्मा बरदारी करता है, दैट्स व्हाई इट्स ही इज अ स्लेव। और इसमें कोई बुराई नहीं है, बड़ी अच्छी बात है टू बी अब्द। सर ये सर मस्दर है इसमें ये ना नहीं, सर वो मैं इनके क्वेश्चन को आंसर करना चाह रही थी कि ये एक्चुअली अबदा के टेबल का मस्दर नहीं है, लेकिन ये समहाउ उससे डिराइव्ड कोई वर्ड है, ये बाद में आप लोग देखेंगे इंशाल्लाह। अच्छा एक बात और भी सिस्टर ने ये बात की, तो ज़हन में रखिए कि अगर उसी लेटर से कोई वर्ड और आ रहे हों तो हम कहते हैं कि ये उससे डिराइव्ड हैं, मुश्तक हैं। तो मस्दर एक फॉर्म उसमें से है जो कि उसका रूट को होता है, लेकिन और भी बहुत सारे बनते हैं, जैसे अभी सिस्टर ने शहीद बताया, ऐसे और भी बना करेंगे। तो हर एक को हम मस्दर का नहीं दे देंगे रुतबा, हम कहेंगे दीज आर अदर डिराइव्ड वर्ड्स, और आहिस्ता आहिस्ता पढ़ेंगे हम इंशाल्लाह। नेक्स्ट सिस्टर उज़मा। सर मस्दर की जमा भी बन सकती है, यानी कई दफा हम बना सकते हैं, हमेशा जरूरी नहीं। नहीं, जरूरी नहीं, इसको भी ज़हन सर में मेरा रखें। सर मेरा कोई क्वेश्चन नहीं है, मेरा तो एक बस ऐसे सजेशन है जो कि मैं खुद भी करती हूँ और मेरे ख्याल से सभी करते होंगे कि सिर्फ रमजान में हमें तिलावत नहीं करनी, आप रोजाना की 10 आयतें जो है ना, चाहे वीकडेज में कर ले वीकेंड में ना करें, उनको समझ के तफसीर के साथ तर्जमे के साथ पढ़े। क्योंकि मुझे लगता है कि हम पढ़ते तो है कुरान, लेकिन हमें समझ में नहीं आता, हमें पता ही नहीं चलता कुरान में क्या कहा गया। और जब हम पढ़ते हैं तो सीरियसली आप जिंदगी में खुश होना छोड़ देते हैं, आप सोचते हैं कि हम क्या कर रहे हैं, हम कहाँ जा रहे हैं।
لیکن اگر آپ روزانہ جس طرح آپ نے کہا ترجمے کے ساتھ تفسیر کے ساتھ پڑھتی رہیں گی تو چند مہینوں میں آئی تھنک جی بالکل مجھے 2 سال لگے ہیں تقریباً یعنی کہ میں نے کہا کہ بجائے یہ کہ میں زیادہ پڑھوں، میں نے 10 منیمم کر لی کہ میں نے اس کو روٹین میں پڑھنا ہے. چلو اب ویکینڈ پہ ظاہر ہے ایز اے فیملی آپ بچے دیکھنے ہوتے ہیں، ہسبینڈ دیکھنا ہوتا ہے، کوئی مہمان بھی آتا ہے، تو 5 days a week میں نے یہ ضرور رکھا ہے کہ میں نے اس کو ہر حال میں پڑھنا ہے. یہ میں یعنی کہ ایک میرا جس کو کہ یہ ٹارگٹ ہے، وہ میں نے اگر خدا نہ خواستہ کسی دن میں نہیں کر سکتی تو اگلے دن پھر میں نے 20 کرنی، یعنی کہ وہ 10 تو کرنی ہے. تو یعنی کہ وہ جو کہتے ہیں نا ہم نے دوڑ نہیں لگانی، سلو اینڈ اسٹڈی، اس میں اچھا رہتا ہے. چاہے 2-3 سال لگ جائیں، ویسے تو ہم قرآن پڑھ رہے ہیں، لیکن جو سمجھ کے پڑھنا ہے وہ میرے خیال سے زیادہ اچھا ہوتا ہے. درست. I second that sister, agree with you 100%. ڈاکٹر محمد. جی سر میں اس میں تھوڑا سا ایڈ کروں، یہ کچھ جو ہے نا وہ. جی سر. سر میں پروفیسر ہوں یو ای ٹی لاہور میں الیکٹریکل ڈپارٹمنٹ میں. میں بتاؤں آپ کو کہ آج سے 3 سال پہلے تک مجھے قرآن پڑھنا نہیں آتا تھا جو ہے نا، بالکل بھی. اور میری عمر جو ہے نا وہ اب کافی زیادہ ہے جو نا، اباؤٹ 56. تو یہ قاری صاحب آتے تھے میرے بچوں کو پڑھاتے تھے، تو مجھے ایک دن شوق ہوا. اس میں میرے شاید والد کی جو ہے نا اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے، ان کی دعا تھی. میں نے ان کو کوئی 10 مہینے میرے ساتھ رہے جو ہے نا وہ. تو میں نے ان سے قاری صاحب سے کہا کہ مجھے قرآن سکھائیں جو ہے نا وہ. تو میں نے اللہ کا شکر ہے وہ آہستہ آہستہ میں نے قرآن، اب میں ماشاءاللہ بڑی اچھی جو ہے نا وہ تجوید قرأت کر لیتا ہوں جو ہے نا. پھر کوئی یہ پچھلے سال جو ہے نا مجھے اپنی فیملی کے ساتھ جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے سعادت دی کہ میں عمرہ کروں، اور روزوں کے آخری 10 دن جو ہے نا وہ میں نے وہاں پہ گزارے. اور وہ آپ کو پتا ہے کہ وہاں 2 گھنٹے کی آلموسٹ جو ہے نا وہ تراویح ہوتی تھی. تو مجھے بڑا مزہ آتا تھا. وہ میں نے خانہ کعبہ میں اور مسجد نبوی میں جو ہے نا وہ سنتا تھا قرأت. تو مجھے نا ایک ریگریٹ ہوتی تھی کہ کاش مجھے میں اس حالت میں ہوتا کہ مجھے سمجھ آ رہی ہوتی پوری جو ہے نا. میں انجوائے کرتا تھا قرأت، لیکن مجھے وہ سمجھ نہیں آ رہی ہوتی تھی جو ہے نا. تو میں نے اللہ تعالیٰ سے وہاں پہ دعا کی کہ یا اللہ مجھے جو ہے نا یہ توفیق دینا کہ میں قرآن جو ہے نا وہ تھوڑی سمجھنے کی کوشش کروں جو ہے نا وہ. تو اس کے بعد میں نے تھوڑا یہ، اور یہ نہیں کہ میرے پاس ٹائم نہیں تھا. میں نے جو ہے نا وہ مطلب بندہ بہت ساری چیزوں پہ ایسے فضول ٹائم ضائع کرتا ہے، یہ واٹس ایپ اور بہت ساری چیزیں ایسی جو ہے نا وہ. تو یہ اگر میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں اگر میں صرف 10 منٹ اگر لگاتا قرآن سمجھنے پہ، تو میرا خیال ہے 1 نہیں تو 1.5 سال میں جو ہے نا میں اچھی طرح سمجھ سکتا تھا. تو اللہ کا شکر ہے اب میں نے یہ QC1 کیا ہے آپ کے ساتھ. اس میں میری پوزیشن تھی، آئی تھنک اٹ واز 4th پوزیشن. اور میں ابھی میں اس جو ہے نا وہ جو ہے میں نے رکھا ہوا ہے کہ یہ میں نے سیکھنا ہے. میں تھوڑا جو ہے نا وہ قرآن، میرے پاس ایک ترجمہ ہے قرآن کا جو ہے نا وہ موبائل پہ ہے، وہ میرا خیال نظر محمد صاحب کا ہے، ورڈ بائی ورڈ ترجمہ ہے، وہ بڑا اچھا ہے. اس پہ میں ایک رکوع پڑھتا ہوں، کوشش کرتا ہوں کہ ڈیلی پڑھوں. اور جو آپ نے دوسری بات کی نا کہ یہ جو ہے، اور یہ آپ کیسے یاد کریں گے؟ انشاءاللہ، اگر چاہا اللہ نے، اگر چاہے اللہ. تو آج اس فعل کو دیکھتے ہیں یہ فعل کیسے بنا، اور اس کو ہم لرن کرنے کے لیے اس میں بھی کمزور حرف ہے. نظر تو آپ کو آ رہا ہے الف، لیکن پہلا کوشچن یہ ذہن میں آتا ہے کہ ہم نے تو ابھی کہا ہے تھوڑی دیر پہلے، اگر الف نظر آئے روٹ لیٹرز میں تو وہ کسی بدلی ہوئی حالت ہے، یا تو یہاں پہ واو ہے یا ہے. کون بتائے گا آپ کو؟ چلے میں بتا دیتا ہوں، وہ یا ہے. ٹھیک ہے، تو بدلی ہوئی حالت ہے. لیٹس اسکپ دس. ہمیں پتہ ہے وہبا، وعدہ، قالا میں کمزور افعال کی 2 باتیں، ایک تو کسی نہ کسی ٹیبل کو بلونگ کرے گا، اور ایک اس میں کوئی نہ کوئی کمزور حرف ہوگا. الحمدللہ، وہبا، وعدہ، قالا، زادہ، دعا، ہدا. تو یہ کدھر آئے گا؟ جو ہمارے شاء آج ہم پڑھیں گے وہ یہاں پر آئے گا، اور خافہ بھی شاید ہم پڑھیں گے آج، وہ یہاں پر آئے گا. اور ہم آج پڑھیں گے ایک جا. تو جا جو ہے وہ کدھر آئے گا؟ وہ ضربہ میں آئے گا، جا یجیء. تو وہ اس کے ساتھ آ جائے گا، ادھر ہی آئے گا ضربہ.
तो आइए, शाह उसने चाहा, और इसके आखिर में हमजा याद रखें। हमजा भी थोड़ी बहुत जो है ना वो टेक्निकलिटीज आपको याद है ना, हमजा वो लाडला हमजा है, वो कभी वॉ पे बैठ जाता है, कभी यहाँ पे, कभी खुद से अलग, और कभी इसकी भी चेंजेस कुछ ना कुछ नजर आती हैं हमें। तो इंशाअल्लाह अगर चाहा अल्लाह ने, तो चूंकि शाह जो है कुरान में सिर्फ माजी और मुजारे में आया है, इसके अमर या बाकी सीगे नहीं आए, तो इसलिए हम यहाँ पर मश्क करेंगे तो माजी और मुजारे की ही मश्क करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। शाह उसने चाहा, शाऊ उन सब ने चाहा, शिता आपने चाहा, शितु मैंने चाहा, तुम सब ने चाहा, शिना हम सब ने चाहा। देखिए स्लाइटली डिफरेंट है, और इस फॉर्म पे आपने चंद ही फेल आप करेंगे। तो आइए, शाह शाऊ, शिता शितु, तुम शिना, शिता शितु शितुम। क्या वो चाहता है? नाम शाह। हल शाऊ क्या वो सब चाहते हैं? नाम शाऊ चाहते हैं। हल शेता क्या तू चाहता है? नाम शेतु। जवाब आएगा शेना चाहते हैं। हल शाह खैरन क्या वो भलाई चाहता है? माजी में क्या वो भलाई चाहता है? नाम शाह खैरन, जी हाँ वो भलाई। हल खैरन क्या वो सब भलाई चाहते हैं? नाम खैरन वो सब भलाई चाहते हैं। क्या आप भलाई चाहते हैं? नाम सर आपकी आवाज नहीं आ रही है क्योंकि बहुत सारे माइक्स खुले हुए, सॉरी। अब्दुल-रहमान साहब माइक चेक कर लिया कीजिए, सॉरी अबाउट दैट। हल शाह खैरा क्या वो खैर भलाई चाहता है? नाम शाह खैरा। हल शाऊ खैरा क्या वो सब चाहते हैं भलाई? नाम शाऊ खैरा वो सब चाहते हैं भलाई। हल शिता खैरा, नाम शितु खैरा। और हल शितुम खैरा क्या तुम सब भलाई चाहते हो? नाम शिना खैरा। अल्हम्दुलिल्लाह। अब आ जाते हैं मुजारे पर। शाह उसने चाहा, यशाऊ वो चाहता है, यशाऊना वो सब चाहते हैं, तशाऊ आप चाहते हैं, अशाऊ मैं चाहता हूँ, तशाऊना आप सब चाहते हैं, नशाऊ हम सब चाहते हैं। आइए फिर से करते हैं। यशाऊ यशाऊना, तशाऊ अशाऊ, तशाऊना नशाऊ, शशाऊ वो चाहता है, यशाऊना वो सब चाहते हैं, तशाऊ तुम चाहते हो, अशाऊ मैं चाहता हूँ, तशाऊना तुम सब चाहते हो, नशाऊ हम सब चाहते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। आइए हम प्रैक्टिस करते हैं। जा सिर्फ इसका माजी, चूंकि माजी ज़्यादातर माजी इस्तेमाल होता है, तो आज हम माजी करते हैं। जा वो आया, ऐसा फेल हमने एक और भी पढ़ा था, ज़हाबा नहीं वो था ज़हाबा इवेंट वो गया, अता वो आया, तो दोनों में फ़र्क है। आम तौर पे याद रखिए माजी में जब होते हैं हम जा इस्तेमाल करते हैं, जा आ, और अभी हम इसका टेबल पढ़ेंगे। सो जा वो आया, और अगर वो लाया तो साथ बी, जैसे अता के साथ बी था, तो वो आया साथ लेकर आया। इज़ा जा नस्रुल्लाहि वल फतह, तो जा हम पढ़ चुके हैं QC1 में, जब आ जाए। जा वो आया माजी में, इज़ा जा इज़ा क्या करता है? जब आ जाए उसको माजी से हाल में ले आया। तो आइए टेबल पढ़ते हैं। जा जाऊ, जा जाऊ, जिता जितु, जितुम जिना, फिर से जा जाऊ, जिता जितु, जितुम जिना। और मोनस क्या होगा? जा या जाअत, जा जाअत। इसका मुजारे हमने नहीं पढ़ना, सिर्फ जा। सो आइए, जा जाऊ, जिता जितु, जितुम जिना, जाअत।
الحمدللہ عربی بنائیں. آپ سب چاہتے ہیں بھلائی, آپ سب چاہتے ہیں. مضارع کی بات ہو رہی ہے ماضی کی ہے؟ مضارع کی. مضارع. وہ چاہتا ہے کیا؟ وہ چاہتا ہے یشاؤ, یشاؤنا, تشاؤ, اشاؤ. تو تشاؤنا کا کیا معنی ہوگا؟ آپ سب چاہتے ہیں. کیا چاہتے ہیں؟ خیرا, خیرن. ٹھیک ہے, خیرا. اردو میں ترجمہ کریں انشاء اللہ, اگر چاہے اللہ. اچھا آپ کو پتہ ہے جب آپ انشاء اللہ کہتے ہیں آپ ایک انکمپلیٹ سینٹینس کہتے ہیں. ڈو یو اگری وتھ می؟ جب آپ کہتے ہیں انشاء اللہ آپ کہتے ہیں اگر چاہے اللہ, تو کیا اگر کیا چاہے اللہ, آگے بھی تو کچھ ہونا چاہیے نا. خیر خیر. لائی. مطلب یہ ہے کہ جس چیز کے لیے بھی آپ پرومس کر رہے ہیں نا وہ مقصود ہے کہ وہ ہو جائے. اگر اللہ چاہے گا تو میں کل آؤں گا. کوئی آپ سے کہتا ہے نا کہ بھائی آپ کل میرے پاس آئے, تو آپ کہتے ہیں انشاءاللہ اگر اللہ چاہے گا تو میں آؤں گا. تو جو میں آؤں گا جو سیکنڈ پارٹ ہے وہ اس کے اندر انڈرسٹوڈ ہے. حل یشاؤون خیرا, اس کا جواب دینا ہے نو میں. لا یشاؤون خیرا. ہاں جی, لا یشاؤون خیرا, خیرن. نہیں وہ چاہتے ہیں کوئی بھلائی. تو شاء اور خافہ ایک جیسے ہیں. خافہ کا معنی وہ ڈرا, تو خافہ کے ساتھ جیسے شاء کے ساتھ تھا شاؤ, تو بھی یہ بھی خافو, خفتہ, خفتو, خفتم, خفنا. اور جیسے یہ شاؤ تھا اس یہ خافو ہوگا, رائٹ. لیکن یاد رکھیں ہم نے بات کی تھی, اچھا اس میں ہم نے سارے کیے نہیں تھے, لیکن آپ کو شاء کا ٹیبل میں سارا دکھا دیتا ہوں. ویسے شاءن ہے تو اس میں خافن ہوگا, اور کیونکہ انہوں نے یہاں پر کہیں, لیکن چونکہ وہ خود ڈرا تو اس کا اسم فاعل تو ہوگا خافن, لیکن اس کا اسم مفعول کوئی نہیں ہوگا کیونکہ کسی اس کا ڈرنے کا اس کے اوپر ہی فرق پڑا. خوفن اور خوفن مصدر ہے اس کا, اور اس کے ساتھ ہی ہمارا ایک منٹ سر اس میں ایک کنفیوژن نہ ہو جائے ان لوگوں کو تھوڑی سی, کہ شاء اور خافہ جو ہے نا یہ باب سمیہ سے ہے, جبکہ جاء باب دربہ سے ہے, اور اس کا صرف ہم ماضی کا پورشن صرف دیکھ رہے ہیں, اس میں ہم مضارع دیکھ نہیں رہے. اس کو نوٹ کریں. یہ نوٹ کریں, یہ میں نے آپ کو بتایا تھا جب ہم ٹیبل کر رہے تھے کہ جاء جو ہے وہ ضربہ کا پیٹرن ہے, اور یہ سمیہ کے پیٹرن ہے دونوں, شاء اور خافہ. اور میں آپ کو ایکچولی شاء کا ٹیبل جو ہے عبد الرحمان صاحب ان کے ساتھ پورا ٹیبل لاسٹ ٹائم کسی نے کہا تھا شیئر کر لیں, تو ٹھیک ہے سر شیئر کر دو. شیئر کر دیں, میں آپ کو شیئر کر بھی دیتا ہوں ویسے اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں شاء کا پورا ٹیبل. یہ اتنا بڑا کیوں ہو گیا, اس کو چھوٹا کرتے ہیں, ٹھہر جائیں. تو یہ شاء کا پورا ٹیبل ہے. شاء, شاؤ, شیتا, شیتو, شیتم, شینا, یشاؤ, یشاؤنا, تشاؤ, اشاؤ, تشاؤنا, نشاؤ, اور شا. اس طرح کیا ہوا, خافہ سے کیا بنے گا خف, پھر خافو, شاؤ, لا تشا, لا تخف, سوری لا تخف, ایسے, اور لا تخافو, خافن اور ڈیش اور خوف. ادھر مشیعتن. اس میں بڑا ویلڈ کوشچن ہے کہ شاء کا میں نے آپ کو کیا بتایا تھا, اس کے روٹ لیٹرز کیا ہیں؟ شین, یہ حمزہ. اور آپ کو یا کے نظر آ رہا ہے اس کے اندر ٹیبل؟ یہ نہیں نظر آ رہا. جی سر, شین یا حمزہ جو مادہ نظر آ رہا ہے. مصدر میں تو آ رہا ہے, مصدر میں تو آ ہی رہا ہے نا. جی سر, جی سر. تو اس لیے کہیں نہ کہیں سمجھ آ ہی جاتی ہے, آ ہی جاتا ہے. تو اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا لیسن کیا کمپلیٹ ہو گیا. تو اس کے ساتھ خافہ کے روٹ ورڈز بھی ذرا ہم بتا دیتے ہیں. خا, واو, فا اس کے روٹ ورڈز ہیں, ذرا ڈفرینٹ ہیں. اس کا ویسے تو باب سیم ہے, شاء اور خافہ اپنے اکٹھے پڑھے, لیکن آپ کنفیوز نہ ہو, خافہ کا روٹ ورڈ جو ہے وہ ڈفرینٹ ہے,
खा वाव फा। सर Very good, मेरा एक thank you. क्वेश्चन है कि जैसे अगर हमने रूट वर्ड देखना हो तो नॉर्मल तो हम मजारे को देखते थे, लेकिन जैसे अब ये जो शाह का है इसमें डिफरेंट है, तो इसमें हम मजदर को देखें तो सही समझ लगेगा, अगर हम मजारे देखेंगे तो हमारा रॉन्ग हो जाएगा। बिल्कुल सही तो कहा आपने, आप यही तो आप है। ये रूल कोई नहीं है, कोई रूल नहीं है कि आपने मुजारे को देखना है सिर्फ। अच्छा, कोई एक ऐसा नहीं है जिसमें हमारा जो सारे ठीक हो तो उसमें हम मजदर को देखें अगर, कि नहीं वो भी रॉन्ग हो सकता है कभी, देखिए, हमें ये याद करना चाहिए। देयर इज नो वन रूल। अब आप जब देखेंगे, और मैंने इसलिए कहा था कि पहली दफा कोई ना कोई आपको बताएगा और गाइड करेगा, राइट? ठीक है तो सर। कहीं ना कहीं आपको नजर आएंगे और कई दफा मुश्किल से नजर आते हैं। तो सेम जैसे खाफा में भी ये खाफू है ना, तो उसमें भी वाव हमें वैसे कहीं पे नजर नहीं आ रहा शुरू में ना, तो वो भी मस्तर में जाके कहीं नजर आ असल में जाएगा। जाके नजर आता है खौफ। ठीक, तो आप यूं समझिए कि ये दो बड़े चैलेंजिंग हैं अफआल, शाह और खाफा जो है ना, जनरली भी और जा भी और अतायाती भी, ये जरा चैलेंजिंग है, इन पे थोड़ी मेहनत करें, इस्तेमाल काफी होते हैं इसलिए इंपॉर्टेंट है, राइट? तो किसी का कोई क्वेश्चन? यस सर। जी बताइए सिस्टर सना। सर जैसे मतलब अभी बताया गया कि ये सामिया के पैटर्न पे हम लोग उस मतलब पढ़ते आ रहे हैं शुरू से कि सामिया बाकी सबसे इसलिए डिफरेंट है कि इसमें जेर आती है। जी जी। तो ये क्या अरबियों ने बना दिया तो हम लोगों ने याद करना है कि ये शाह और खाफा सामिया के पैटर्न पे है? सिस्टर देखे ना, है तो सही ना, ये असल में खवीफा था, खवीफा। अब खवीफा में हमने कहा ये वाव अलिफ आपस में चेंज होते रहते हैं, और अगर आपको थोड़ा सा आप ज़हन पे जोर दें तो खा जबर अपने बाद क्या लेना चाहता है, उसकी क्या ख्वाहिश होती है, अलिफ की होती है, तो इसलिए यहाँ पर इस जगह पे अलिफ आ गया तो ये खाफा बन गया, एक असल में वाव था। तो कहने का मतलब ये है कि आपको कुछ ना कुछ चैलेंजेस तो आएंगे रास्ते में, लेकिन आपने यही अल्फाज बार बार आने हैं, ये बेसिक वोकैबुलरी है। तो शुरू में ज़ाहिर बात है चैलेंज लगेगा, बाद में आपको आसान लगेगा, इट विल बिकम पार्ट ऑफ इट इंशाल्लाह। सिस्टर सिद्रा का क्वेश्चन। सर ये फेल अमर और फेल नहीं जो है वो शाह का नहीं, हमने मतलब बुक में नहीं दिया हुआ कि ये कुरान मजीद में नहीं है इसका। तो सर जो खाफा का फेल अमर और फेल नहीं है उसके टेबल कुरान मजीद में है, मेरा उसके ख्याल वो वाले वो सीखे। लेकिन आपको मैंने बता दिया, अब ये आप लिख लेना खफ और खाफू, इसलिए मैंने बता दिया, कुरान में मुझे नहीं पता है या नहीं है, आई एम नॉट श्योर। ठीक है सर। और दूसरा वो नहीं कि ला तखफ और ला तखाफू होगा। ला तखफ और ला तखाफू। ठीक, जज़ाकल्लाह। वय्यकुम। तो माशाल्लाह हमारी क्लास काफ़ी इंटेलिजेंट हो गई है, हमने जल्दी भी आज 20 मिनट पहले हमने ख़त्म कर लिया माशाल्लाह। सर मैं एक पार्टिसिपेंट को जरा बात कर सकती हूँ सर, एक यास्मीन सिकंदर से बात कर सकते हैं? जी सिस्टर यास्मीन यास्मीन